अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नॉवेल्स नैरेटिव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैर आफियत से होंगे। जी तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना न्यू नॉवल, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलें, ठीक है जी। तो आज का नॉवल बहुत ही मज़े की स्टोरी है, बहुत कमाल का नॉवल है, यकीनन आप लोगों को पसंद आएगा। अगर हम नावल की स्टोरी के बारे में बात करें तो ये बेसिकली रूड हीरो बेस्ड नावल है। इनोसेंट सी क्यूट सी हीरोइन है। इसके अलावा सेकंड मैरिज बेस्ड नावल है। हीरोइन जो है वो केयर टेकर होती है, और इसके अलावा अरेंज मैरिज बेस्ड है, आफ्टर मैरिज बेस्ड है। बहुत ही मज़े का नावल है, यकीनन आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो चलिए बगैर वक्त ज़ाया किए अपना आज का नावल स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारी आज की स्टोरी में क्या होता है। वो ऐसे इश्क में कैसा कमाल रखता है कि बेरुखी में भी मेरा ख्याल रखता है। अजब नहीं वो जहाँ बर को बेवफा समझे, नज़र में मेरी वफा की मिसाल रखता है। शदीद तूफ़ानी रात थी, कड़कती बिजली, गरजते बरसते हुए बादल। हवा इतनी शदीद थी कि बड़े बड़े दरख्त भी उसकी ताकत के आगे बेबस नजर आते थे। बारिश काफ़ी दिनों बाद हुई थी और टूट कर हुई थी, इतनी कि प्यासी धरती सैराब हो जाए पर पानी में कमी ना हो। धूप अंधेरा था, हर कोई इस तूफ़ानी रात की तगयानियों से बेखबर अपने अपने घर में पुरसकून नींद सो रहा था। ऐसे में वो बड़ी तेज़ी से सड़क के दरमियान चली आ रही थी। वो बार बार सर मोड़ कर पीछे की तरफ देख रही थी। भागने के दौरान दुपट्टा जाने कहाँ गिर गया था, कपड़े भीग कर बदन से चिपक गए थे। अचानक वो एक पत्थर से टकराकर मुंह के बल गिरी थी। आह! दबी दबी सिसकी लबों की कैद से आज़ाद हुई थी। शायद कोई नुकीली चीज़ पेशानी पर लगी थी। वो पूरी हिम्मत मजतमा करके दोबारा उठ खड़ी हुई, मगर यूं लग रहा था जैसे टांगों ने मज़ीद मुशक्क़त से इनकार कर दिया हो। वो बुरी तरह थक चुकी थी। अल्लाह मेरी मदद फरमा। उससे निगाह ऊपर की तरफ की और दोनों हाथ फैलाए। उसी लम्हे गाड़ी के टायर चरचराए थे। ड्राइवर ने ऐन उसके करीब लाकर गाड़ी को ब्रेक लगाई थी। इसके बाद उसे कोई होश न रहा। अम्मा होश में आते ही पहला लफ्ज़ यही था जो उसने बोला था। वो बुरी तरह सर पटक रही थी। पानी। उसके पानी मांगने पर वो पानी का ग्लास भरकर उसकी तरफ पलटा था। उसे पानी पिलाने के बाद वो पीछे हट गया। रमल ने धीरे धीरे आंखें खोली। वो इस वक्त जहाजी साइज बेड पर मौजूद थी। उसका हाथ बेख्तियार पेशानी पर लगे जख्म पर गया, जहाँ बैंडेज कर दी गई थी। मैं कहाँ हूँ? वो एकदम खौफजदा हो गई थी। उसे लगा वो दोबारा उन्हीं लोगों के हत्थे चढ़ गई है। शुक्र है मोहतरमा आपको होश तो आया। बाय द वे, खुदकुशी करना आपका शौक है या हॉबी? खासा तंजिया लहजा था। जी आप कौन? वो घबरा गई थी। मैं वो बदनसीब हूँ जिसकी गाड़ी से टकरा कर आपने मरने की कोशिश की थी। वैसे बरसते तूफान में सड़क के ऐन दरमियान खड़े होकर दुआ मांगने का कोई तरीका नया ईजाद हुआ है या इस तरह दुआएं जल्दी कबूल होती हैं? वो जो कोई भी था यकीनन सख्त उलझन महसूस कर रहा था। लहजे में तंज और बेजारी का अंसर नमाया था। दफअतन उसकी नज़र खुद पर पड़ी तो पानी पानी हो गई। भीगा हुआ लिबास शतरपोशी के लिए नाकाफ़ी था। इसी लम्हे वो अजनबी वार्डरोब की तरफ गया। ये लो, ब्लू जीन्स और ब्लैक टी शर्ट उसकी तरफ उछाली और खुद बिना कुछ कहे बाहर निकल गया। रमन ने सूखा सांस लिया। जीन्स काफ़ी लंबी थी, जिसके पाँचे मोड़ मोड़ कर उसने उसे अपने साइज़ का बनाया। लंबी सी ढीली डाली टी शर्ट उसके घुटनों तक आ गई थी। दिल को थोड़ी ढारस मिली कि वो शख्स शरीफ लग रहा था। थोड़ी ही देर बाद वो दस्तक देकर दोबारा चलाया। अब बताओ लड़की, तुम कौन हो? इतनी रात गए कहाँ से आ रही थी? उसका लहजा खासा मशकूक था। आप प्लीज़ मुझे गलत ना समझें, मैं वो आंसुओं का गोला हलक में अटकने लगा। ये काम किसी शरीफ लड़के का तो नहीं? तुम सच सच बताओ कि तुम कौन हो? प्लीज़ मैं वो रो पड़ी थी। रो क्यों रही हो? उसने बड़े बेरहमाना अंदाज में उसका चेहरा ऊपर किया तो वो पूरी जान से लरस गई थी। प्लीज़ मैं एक शरीफ लड़की हूँ। हाँ, शरीफ लड़की। उसने सर झटका। रात के 12 बजे जाने किसके साथ रंग रलियाँ? शट अप मिस्टर, आपको कोई हक नहीं पहुँचता मुझ पर इल्ज़ाम लगाने का। वो चटक गई थी। जानते इस वक्त हम दोनों यहाँ बिल्कुल तन्हा हैं और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उसके चेहरे पर कोई तासुर ना था। रमल का दिल मारे खौफ के बंद होने लगा। आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। क्यों? बहुत एतबार है मुझ पर? उससे लगकर पूछने लगा तो रमल का सर इस बात में हिल गया था। क्यों, क्या लगता हूँ मैं तुम्हारा? आप मुझे एक शरीफ इंसान मालूम होते हैं। हाँ, ज़ाहिरी शख्सियत हमेशा धोखा देती है। देखें, खुदा के लिए मुझे जाने दें। वो रोने लगी थी। इस वक्त कहाँ जाओगी? कहीं भी, मगर मुझे जाने दें। वो उसके गिड़गिड़ाने पर पीछे हट गया था। एक हकारत भरी नज़र उस पर यूं डाली जैसे वो कोई अछूत हो। सुनो, सुबह होते ही यहाँ से चली जाना। मेरी यहाँ इज्जत है, मैं नहीं चाहता कि मुझ पर कोई बात बने।
وہ یہ کہہ کر چلا گیا تھا۔ رمن نے سوکھا سانس لیا اور دروازہ لاک کر دیا۔ کیا بات ہے، آج چنڈال چوکری نظر نہیں آ رہی؟ آسما بھابی نے سحر سے کہا۔ ارے بھابی، چنڈال چوکری کی ایک چھوکری تو نظر آ رہی ہے نا، اسے برجستہ جواب دیا تو آسما بھابی مسکرا دی تھی۔ توبہ ہے، ایک تو تمہارے پاس ہر بات کا جواب پہلے سے موجود ہوتا ہے، وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ بھابی چائے بنانے جا رہی ہیں تو ساتھ میں کباب بھی فرائی کرتی آئیے گا، سحر نے آرڈر جاری کیا، اور ساتھ میں فرنچ فرائز بھی۔ امروز وہیں آ دھمکی تھی۔ اللہ، یہ چٹوری لڑکیاں! بھابی مسکراتی ہوئی چلی گئی تھی۔ سحر پتہ ہے ساتھ والے گھر میں نئے لوگ آئے ہیں؟ امروز نے اطلاع دی۔ تو پھر انم کو بلواتے ہیں اور ان کے گھر چلتے ہیں۔ وہ کیوں؟ بھیا آخر کو وہ ہمارے نئے پڑوسی ہیں۔ مگر تمہیں اتنی دلچسپی کیوں ہو رہی ہے؟ دراصل میں نے چھت پر سے دیکھا کہ ان کے سامان میں پیانو بھی ہے اور میوزک کے دوسرے انسٹرومنٹس بھی، تو اس لیے۔ تو یوں کہو نا کہ لالچ میں وہاں جا رہی ہو، سحر مسکرائی۔ امروز کو میوزک کا کریز تھا، ہو سکتا ہے وہاں ہماری کوئی ہم عمر لڑکی ہو، دوستی کرنے میں کیا حرج ہے؟ امروز کے کہنے پر سحر نے سر ہلایا تھا۔ اور پھر اسی شام وہ تینوں اماں سے اجازت لے کر وہاں جا پہنچی۔ ہمدانی والا کا شمار اس علاقے کے چند بہترین گھروں میں ہوتا تھا۔ انم بیل بجاؤ، سحر نے کہا۔ میں؟ نہ بابا، میں نہیں بجا رہی، بیل بجانے کا میرا بہت برا تجربہ ہے، مجھے پہلے 2 بار کرنٹ لگ چکا ہے، انم نے صاف انکار کر دیا۔ اوف، اس میں اتنا ڈرنے کی کیا بات ہے، گیٹ کھلا ہے، ہم اندر چلتے ہیں، امروز یہ کہتی ہوئی دھڑلے سے اندر چلی گئی۔ لاچار ان دونوں کو بھی اس کے پیچھے جانا پڑا تھا، اتنا بڑا گھر بھائی کر رہا تھا، کسی زیرو کا نشان بھی نہیں تھا۔ وہ تینوں لاؤنج میں سے ہوتی ہوئی ڈرائنگ روم میں جا کھڑی ہوئی تھیں۔ عجیب لوگ ہیں، اتنا بڑا گھر کھلا چھوڑ کر چلے گئے۔ سحر، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے۔ پاگل، اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے، چلو ہم گھر چلتے ہیں۔ مجھے تو یہ کسی اسمگلر کا گھر لگ رہا ہے۔ امروز گھر کی سجاوٹ سے خاصی متاثر نظر آ رہی تھی۔ اے کون ہو تم لوگ؟ گرجدار مردانہ آواز پر وہ تینوں سہم کر پلٹی تھیں۔ جی وہ ہم آپ کے پڑوس میں رہتے ہیں، امروز نے تھوک نگلتے ہوئے کہا۔ چوری کرنے آئی تھی؟ اس کا انداز تفتیشی تھا۔ واٹ؟ اے مسٹر، کہنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ سحر تورا کر اس کی طرف پلٹی تھی۔ آج کل کے چوروں کا طریقہ واردات یہی ہے، خوبصورت لڑکیوں کو بہانے سے گھروں میں بیچ کر معلومات تو اکٹھی کی جاتی ہیں، اور دیکھیں اب ہم پر الزام لگا رہے ہیں۔ امروز کو بھی تاؤ آ گیا تھا۔ رنگے ہاتھوں پکڑا ہے میں نے تم لوگوں کو، وہ مشکل ہنسی روکے ہوئے تھا۔ چلو نا امروز، یہاں ٹھہرنا فضول ہے، سحر نے کہا تو وہ راہ میں حائل ہو گیا تھا۔ ارے ایسے کیسے جانے دو؟ جانے کیا کچھ چرا چکی ہو تم لوگ؟ سحر کو اس کے ارادے مشکوک سے لگے۔ اس نے ایک نظر انم اور امروز کو دیکھا، اگلا لمحہ بے حد حیرت انگیز تھا۔ ان دونوں نے مل کر زوردار چیخ ماری جس پر کاشان بکھلا کر پیچھے ہٹا۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا، وہ تینوں دوڑ لگا چکی تھیں۔ اف، آج تو اللہ نے بچا لیا، وہ تینوں پھولی سانسوں سمیت بیڈ پر ڈہ گئی تھیں۔ پورا کمینہ شخص تھا، امروز نے کہا۔ پکا بدماش معلوم ہوتا ہے۔ سحر نے بیڈ روم فریج میں سے پانی کی بوتل نکالی۔ مجھے تو وہ اسمگلر لگ رہا تھا، گھر دیکھا تھا کیسا زبردست ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا، انم نے کہا تو امروز نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ تو اور کیا، ایسے گھر تو اسمگلروں کے پاس ہوتے ہیں۔ وہ تو شکر خدا کا کہ ہم بھاگ گئیں، ورنہ پتہ نہیں وہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتا۔ ویسے یار بندہ اسمارٹ ہے، انم کے کہنے پر سحر چڑ گئی تھی۔ دفعہ دور، سیرت اچھی نہ ہو، صورت کا اچار ڈالنا ہے۔ او مائی گاڈ، امروز چلائی۔ کیا ہوا؟ وہ کھیر سے بھرا ہوا پیالہ تو ہم وہیں بھول آئے ہیں۔ ہائے اللہ، میرا بریسلٹ بھی وہیں گر گیا ہے، سحر افسوس کرنے لگی تھی۔ اب وہ کمینہ سارے کھیر کھا جائے گا۔ امروز کو زیادہ افسوس اس کھیر کا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا، دانے دانے پر لکھا ہے پینے والے کا نام۔ انم کے کہنے پر امروز نے چڑھ کر اس کی تصحیح کی تھی۔ ڈفر، پینے والے نہیں، کھانے والے کا نام۔ اور انم برا سا منہ بنا کر رہ گئی تھی۔ صبح سویرے نماز پڑھتے ہی وہ وہاں سے نکل گئی تھی۔ جانے سے پہلے اس نے اپنا لباس پہن لیا تھا، مگر اس میں ابھی بھی تھوڑی تھوڑی نمی باقی تھی۔ مگر مسئلہ یہ تھا اس کے پاس دوپٹہ نہیں تھا، اور اس وجہ سے وہ خاصی شرمندگی محسوس کر رہی تھی۔ مگر اس کا یہ مسئلہ بھی اسی نے حل کر دیا۔ بلیک مردانہ شال اس کو دینے کے ساتھ ساتھ وہ جینز اور شرٹ بھی دے ڈالی۔ یہ لیتی جاؤ، میں کسی کی اتنا استعمال کرنے کا عادی نہیں۔ مگر وہ ہچکچائی۔ چاہو تو باہر پھینک دینا، وہ کروفر سے کہتا واپس مڑ چکا تھا۔ اف، اتنا مغرور اور خود پسند شخص، وہ محض سوچ کر رہ گئی، مگر اگلے ہی لمحے سر جھٹکا۔ بہرحال وہ اس کا مسیحا بن کر آیا تھا۔ وہ باہر نکل آئی، صبح کی ہلکی ہلکی روشنی پھیل رہی تھی۔ سڑک کے دونوں طرف درختوں کی قطاریں تھیں جن پر پرندے حمد و ثنا میں مصروف تھے۔ وہ چلتے چلتے خاصی دور نکل آئی تھی۔ ذرا دیر کو سستانے کے لیے وہ سڑک کے کنارے بینچ پر بیٹھ گئی۔ پاؤں شل ہونے لگے تھے، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرے۔ ایسے بیٹھے بیٹھے اس نے ہاتھ میں پکڑی جینس کی جیب میں ہاتھ ڈالا تو ہزار کے 3 نوٹ ہاتھ میں آ گئے۔ یہ مجھے واپس کر دینے چاہیے،
शायद वो इसमें रख कर भूल गया। वो खड़ी हो गई मगर अगले ही लम्हे उसके बढ़ते कदम थम गए। मुझे ये रुपए अल्लाह की मदद समझकर रख लेने चाहिए। अब उसका रुख मुल्तान रेलवे स्टेशन की तरफ था। हाथ में पैसे आए तो सोच के दर भी वाह हो गए। लाहौर में इसकी एक दूर पार की आंटी रहती थी, वो इन्हीं के पास जाना चाह रही थी। वो ट्रेन में एक तरफ कोने में दबकी हुई थी। 3 घंटे हो गए थे उसे यूँ बैठे बैठे वो कहीं दूर माजी में निकल आई थी। रमल बेटा उठ जाओ, दिन चढ़ आया है। अम्मा आते जाते थोड़ी थोड़ी देर बाद ये जुमला बोलती। अम्मा आज तो छुट्टी का दिन है, सोने देना। वो खिसमिस आई। बेटा सुबह खेजी अच्छी आदत होती है और सुबह सवेरे तो फरिश्ते रिस्क बांटते हैं। अम्मा मेरे हिस्से का भी आप ही ले लेना, वो नींद के खुमार से भरी आवाज़ में बोली थी। पागल, अम्मा हंस देती। वो सोकर उठी तो खाला नसीबन अम्मा के पास मौजूद थी। ए भी, बड़ों को सलाम करने की तौफीक नहीं है तुम्हें? खाला नाक पर उंगली जमा कर बोली थी। अस्सलाम वालेकुम, वो रुखे अंदाज में कहती किचन में जा घुसी। खाला नसीबन उसे शुरू से ही जहर लगती थी। हर दूसरे दिन कोई ना कोई ऊटपटांग रिश्ता लेकर अम्मा के पास आ मौजूद होती। लो भला, ऐसा लठमार सलाम, लगता है पत्थर खींच मारा हो। खाला को उसका रवैया नागवार गुस्सा। मुझे ऐसे ही सलाम करना आता है, वो तनक कर बोली। रमल, अम्मा ने टोका था। क्या है अम्मा? वो बेजारी से पलटी। बड़ों से ऐसे बात करते हैं? सॉरी अम्मा, वो इसी वक्त अपनी गलती तस्लीम करके अंदर चली गई। मुबादा अम्मा कोई और नसीहत करने बैठ जाए। ए आमना, मैं कहती हूँ रिश्ता अच्छा है, तेरी बेटी राज करेगी राज। खाला की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। हाँ, राज करेगी, माई फुट, और नागवारी से बड़बड़ाई। वो तो ठीक है खाला, पर इतने बड़े घर में बेटी देते हुए डर लगता है। कहाँ वो कहाँ हम? आमना ने खदशा जाहिर किया। ए लो, अरे तुम यही सोचती रह जाओगे और उन्हें कोई और रिश्ता मिल जाएगा। लड़का कारोबार करता है, खैर से अपनी कोठी है, गाड़ी है, सिर्फ एक माँ है, वो भी आज है कल नहीं। हर चीज़ की मालिक तेरी बेटी ही होगी। मुझे अब जल्दी से बता दो कब लाऊं उन्हें। खाला अपना भुरका संभालते हुए उठ खड़ी हुई थी। अरे खाला, तुम भी कमाल करती हो, अभी से मैं तुमको कैसे बता दूँ? ये तो मैं कौन सा तुम्हें हाँ करने को कह रही हूँ। पहले वो लोग आएंगे, लड़की को देखेंगे तो कुछ बात आगे बढ़ेगी। बस मैं उन्हें कल ला रही हूँ, आगे तुम्हारी मर्जी। खाला अपना बुरका संभालती पान चबाती ये जा वो जा। रमल नहुअत से सर झटक कर रह गई थी। टिकट टिकट बीबी, टिकट दे दो। टिकट कलेक्टर की आवाज़ उसे दोबारा हॉल में खींच लाई थी। टाइम क्या हुआ? टिकट देने के बाद वो साथ बैठी औरत से मुखातिब हुई। 6 बजने वाले हैं, जाने कब ख़त्म होगा ये सफ़र? उसने कर्ब से आंखें बीच ली और माजी के दरीचे खोल लिए। अम्मा, मैं कह रही हूँ कि इन लोगों के सामने नहीं जाऊँगी। आखिर इसमें हर्ज क्या है? मुझे अपनी नुमाइश करवाना अच्छा नहीं लगता, वो मुंह बनाकर बोली। जब लड़कियों के रिश्ते आते हैं तो ये सब तो होता ही है। अब जिद ना करो, चाय लेकर अंदर आओ। अम्मा कहकर चली गई। वो जलते बुनते चाय लेकर अंदर गई। खातून ने उसे ऊपर से नीचे तक जांचा था। वो जज्बस होकर रह गई। भड़कीले सूख रंग की साड़ी में मेकअप से लुथरा चेहरा लिए वो औरत रमल को बुरी तरह खटक रही थी। अम्मा, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है, उनके जाते ही उसने कहा था। रमल, ये क्या कह रही हो? मैं तो उन्हें हाँ कर चुकी हूँ। अम्मा, इतनी जल्दी, मेरी मर्जी जाने बगैर? उसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई थी। वो लड़के की तस्वीर लाई थी, हर तरह से माकूल रिश्ता है, फिर मैं भला किससे इनकार कर देती? मगर अम्मा, देखो बेटा, मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, जाने कब बुलावा आ जाए। मैं चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में तुम अपने घर की हो जाओ। अम्मा के लहजे में ज़माने भर की थकन और दुख भरा था। और फिर एक शाम बड़ी सादा सी तकरीब में उसकी मंगनी कामरान से हो गई। उसके वालिद महमूद खान मर्दान के रहने वाले थे। रोज़गार के सिलसिले में पंजाब आए तो लाहौर में रिहाइश इख्तियार की। वहीं आमना से मुलाकात हुई और नौबत शादी तक जा पहुँची। मगर आमना के घर वालों ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया क्योंकि वो खासे अमीर लोग थे, जबकि महमूद खान एक प्राइवेट इदारे में मामूली से क्लर्क थे। आमना और महमूद ने कोर्ट मैरिज कर ली, जिसकी पादाश में दोनों के ख़ानदानों ने उनसे कतई ताल्लुक़ कर दिया। महमूद खान अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी। माँ तो पहले ही वफ़ात पा चुकी थी, बाद में वालिद भी चल बसे। अलबत्ता आमना का ख़ानदान खासा भरा पड़ा था। आमना ने सारी ज़िंदगी महमूद की कलील आमदनी में गुजारा करते हुए गुजार दी, मगर कभी हरफ शिकायत ज़ुबान पर ना लाई। शादी के 2 साल बाद रमल उनकी ज़िंदगी में ताज़ा हवा का झोंका बनकर आई। रमल जब 8 वर्ष की थी तो महमूद एक ट्रैफिक हादसे में वफ़ात पा गई। आमना ने रमल को माँ और बाप दोनों का प्यार दिया। वो एक प्राइवेट स्कूल में टीचिंग करती थी। महमूद के इंतकाल के बाद भी अपने घर वालों के पास लौट कर ना गई। रमल के BA करते ही उन्हें उसकी शादी की फ़िक्र पड़ गई थी। रमल इस रिश्ते पर बिल्कुल भी खुश नहीं थी, मगर सिर्फ अम्मा की वजह से खामोश थी। कामरान उसे अच्छा नहीं लगता था। हर दूसरे दिन किसी न किसी बहाने आधमंग था। खासी अजीब नज़रों से उसे तकता तो वो कुड़कर रह जाती। अम्मा उसके आए रोज़ के फेरों को उसकी चाहत गर्दान दी, मगर वो जाने क्यों मुतमईन नहीं थी। उस रोज़ वो किचन में बैठ के आटा गूंद रही थी। जब इन नज़रों की तपिश का एहसास हुआ तो सर उठाकर देखा। कामरान खासी बेबाक नज़रों से उसे देख रहा था।
जाने वो कब आया था? आप? उसने साइड पर पड़ा दुपट्टा लपक कर उठाया। आटा लगे हाथों से दुपट्टा जगह जगह से ख़राब हो गया था। ना हक सहमत की, मैं कोई गैर तो नहीं, उसे घूरते हुए मायने खेज अंदाज में बोला। रमल उसके इस घटिया अंदाज पर सुलग कर रह गई थी। कमीना बगैरत। वो आप अंदर चलकर बैठे हैं, माँ नमाज़ पढ़ रही हैं। जी, हम तो आपके दर्शन करने आए हैं। अजीब बाजारी सा लहजा था। वो दरवाजे में इस्तेदादा था, यूँ कि वो निकल भी ना सकती थी। रास्ता दीजिए, उन्होंने रूठेपन से गोया हुई। जाइए, हमने आपको रोका तो नहीं है। वो अपनी जगह से किंच भी ना हिला था। प्लीज़। वो रुख हादसी हुई। कामरान बेटा कब आए? उसी लम्हे आमना आ गई थी। जी आंटी, बस वो अभी वो खासा मुअद्दब बनकर खड़ा हो गया। रमल बेटा चाय बना कर लाओ, आमना ने कहा और ख़ुद कामरान को लेकर अंदर चली गई थी। ये लड़की खासी सरफिरी मालूम हो रही थी। बात करो तो उल्टा काट खाने को दौड़ती थी और आदर्श बगैर बोले कहीं रह नहीं सकता था। एक्सक्यूज़ मी, वो कोई चौथी बार उससे मुखातिब हुआ था। अब क्या है? वो रसाले पर से नसें हटाकर उसे खासी तलखी से बोली थी। क्या आपको किसी डॉक्टर ने बोलने से मना किया है? मिस्टर, आपके साथ प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि मैं खामोश नहीं बैठ सकता। फिर अपना इलाज करवाइए। इलाज है ना? वो क्या? यही कि मेरे साथ कोई बोलता रहे। इडियट। वो मुंह फैलाकर दोबारा रसाला देखने लगी थी। देखिए मिस, आप मेरी इंसल्ट कर रही हैं, और आप जो इतनी देर से मेरा सर खा रहे हैं। ये जहाज़ है, आपका घर नहीं, समझे आप? सियाने कहते हैं अगर हम सफ़र मेरे जैसा खूबसूरत और स्मार्ट होने के साथ ज़हीन भी हो तो सफ़र अच्छा कर जाता है, बाज़ औक़ात अज़ाब भी बन जाता है। वो जली बैठी थी। और सुनिए मिस्टर, मैं इन ऊँची हरकतों से मुतासिर होने वाली नहीं हूँ। आदर्श एक लम्हे को खामोश रह गया था। लड़की ने बुरी तरह इंसल्ट कर दी थी। दिन बड़े बेकैफ गुजर रहे थे। उसके पास करने को कुछ भी ना था। रमल बेटी, दरवाज़ा बंद कर दो, मैं ये बिजली का बिल जमा करवाऊँ, आमना ने जाते जाते ताकीद की। सुबह से शाम होने को आई मगर आमना ना लौटी। उसे तशवीश होने लगी। बुरे बुरे वहम से सताने लगे थे। तकरीबन रात 8 बजे के करीब किसी ने बड़ी ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया तो उसकी जान में जान आई। आज तो अम्मा से खूब लड़ूंगी, भला इतनी देर में कोई लगाता है। वो बड़बड़ाती हुई दरवाजे तक गई और दरवाज़ा खोल दिया। नहीं, वो चीख मार कर पीछे हटी थी। कुछ लोग खून में लथपथ आमना की लाश उठा कर लाए थे। वो भी हादसे का शिकार हो गई थी। अम्मा तुम मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती। अम्मा उठो, मुझे किसके सहारे पर छोड़कर जा रही हो? मैं भी आपके साथ चलूँगी। अम्मा आँखें खोलो। वो आमना के सर्द वजूद को झंझोड़ते हुए दीवानों की तरह चिल्ला रही थी। सोएम के बाद उसकी सास महपारा बेगम उसे अपने साथ अपने घर ले आई। वहाँ का माहौल खासा अजीब था। सारा दिन अजीब अजीब तरह के लोग आते जाते रहते। कामरान को गोया खुली छुट्टी मिली हुई थी। वो रमल के साथ खासी बेबाक गुफ्तगू करता। उसे उलझन होने लगी थी इस माहौल से। महपारा बेगम जल्द से जल्द निकाह करना चाह रही थी, मगर उसका कहना था कि कम अज़ कम अम्मा के 40वें तक वो शादी नहीं कर सकती। बस पारो बेगम, अब मुझसे मज़ीद सब्र नहीं होता। कामरान की आवाज़ उसके कानों से टकराई। वो गैर इरादी तौर पर रुककर उनकी गुफ्तगू सुनने लगी। अरे वो कहीं भागी तो नहीं जा रही? अब तो उसे सारी ज़िंदगी यहीं रहना है। बस मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता। वो लड़की मेरे सब्र का इम्तिहान बन गई है। मैं चाहता हूँ कि किसी और से पहले वो मेरी मुसर्रत का सामान बने। उसका लहजा इंतहाई घटिया था। देखो कामी, लड़की शरीफ ख़ानदान से ज़रा देर से काबू में आएगी। तुम चंद रोज़ तक निकाह का बंदोबस्त करो। रमल का तो काटो तो लहू नहीं वाला हाल था। उफ़, मैं किन लोगों के जंगल में फंस गई हूँ। सारा दिन खुदा से फरियाद करते हुए गुजरा। उसी रोज़ रात को महपारा बेगम को कहीं जाना पड़ गया। वो अपने कमरे में थी जब एक झटके से दरवाजे को ठोकर मारकर कामरान अंदर आ गया था। ये क्या बदतमीज़ी है? किसी के कमरे में आने से पहले नॉक किया जाता है। ये बदतमीज़ी नहीं, मोहब्बत है जाने मन, मोहब्बत। उसके इस घटिया तर्ज़ तखातुब पर वह सुलग कर रह गई थी। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। वो पूरी कुव्वत से धाड़ी। ना आज नहीं, आज तो मिलन की रात है। उसकी तरफ बढ़ा। शायद वो नशे में था। रमल को अब काई आने लगी। मैं कहती हूँ मेरे करीब मत आना। वो सहम कर पीछे हटी। बिजली ज़ोर से कड़की थी और तेज़ हवा से खिड़की के दोनों पर ज़ोर से टकराए थे। कामरान उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसने रमल का दुपट्टा पकड़ लिया। वो चीख मार कर पीछे हटी और उसे ज़ोरदार धक्का दिया था। कामरान के हाथ से उसका दुपट्टा आ गया और वो बाहर निकल गई थी। तूफ़ानी बारिश हो रही थी मगर वो अंधाधुंध भागे चली जा रही थी। जब भी वो गाड़ी से टकरा कर होशो-खीर से बेगाना हो गई थी। चलो बहन, लाहौर स्टेशन आ गया। साथ वाली खातून के कहने पर वो सोचों के गिरदाब से बाहर निकली। प्लेटफॉर्म पर इंसानों का एक समंदर ठाठे मार रहा था। उसे अपने रिश्ते की आंटी का पता मालूम था। अपनी वफ़ात से चंद रोज़ कबल जाने क्यों अम्मा ने उसे इनके बारे में बताया था। शायद उन्हें आने वाले वक्त की आहट सुनाई दे गई थी। अम्मा को याद करके उसकी आंखें धुंधलाने लगी थीं। सहर, छोटे भाई को गए कितने दिन हो गए हैं? अमरोज़ के कहने पर वो फ़ौरन बोली, 9 दिन। इस बार कुछ ज़्यादा ही लेट नहीं हो गए छोटे भाई?
ہو سکتا ہے بزنس کا کوئی اور کام نکل آیا ہو۔ کس کا کام نکل آیا ہو؟ اسی لمحے وہ آدم کا چھوٹے بھائی، وہ دونوں چیختی ہوئی اس کی طرف دوڑی تھی۔ اللہ رے، یہ بےتابیہ! چھوٹے بھائی کی قدر تو ان 2 دنوں میں معلوم ہو گئی ہوگی۔ وہ ان دونوں کو اپنے بازوؤں کے ہلکے میں لیتے ہوئے بولا تھا۔ چھوٹے بھائی بڑے خراب ہیں آپ، سحر نے لاڈ سے اس کے شانے پر سر رکھا تھا۔ یہ سمروز کہاں ہے؟ اس سے پوچھا ہی تھا جب اس کی نظر سامنے کھڑی سمروز پر پڑی۔ لو، محترمہ وہاں کھڑی ہیں، تمہارا کیا حال ہے سڑیا؟ اس کی چٹیاں مروڑتے ہوئے پوچھنے لگا۔ آدش چھوڑو، بہت بدتمیز ہو تم۔ وہ چھنپ گئی۔ آدش کو دیکھتے ہی اس کی من کی گھنٹیاں سی بجنے لگی تھیں۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے اپنی تمیز تمہیں جو ادار دے رکھی ہے، وہ کہکا لگاتے ہوئے بولا۔ اسی لمحے نعیم ربانی اندر داخل ہوئے تھے۔ السلام علیکم ابو۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو۔ اسی وقت فہیم ربانی بھی آ گئے تھے۔ آدرش اب انہیں اس نئی ڈیل کے بارے میں بتانے لگا جس کے سلسلے میں وہ کراچی گیا تھا۔ سحر، امروز اور سمروز وہاں سے اٹھ کر چلی گئیں کیونکہ اب وہاں خاصا کاروباری گفتگو ہو رہی تھی۔ سحر، بریا کہاں ہے؟ دفتن سمروز نے پوچھا۔ وہ امی کے ساتھ بازار گئی ہے۔ ارے اس وقت؟ تم کبھی اپنے کمرے سے نکلو تو پتہ چلے۔ امروز کے کہنے پر سمروز چڑ گئی تھی۔ یہ اس کی عادت تھی، ذرا ذرا سی بات پر چڑ جایا کرتی تھی۔ بریا سحر کی بڑی بہن تھی۔ عنقریب اس کی شادی امروز کے بھائی ادیم سے ہونے والی تھی۔ ربانی والا سفید اور سرخ پتھروں سے بنا ہوا جدید طرز کا بنگلہ تھا جس کے بیرونی دیوار کو ہلی بیلوں نے ڈانپ رکھا تھا۔ نعیم ربانی اور فہیم ربانی 2 ہی بھائی تھے۔ نعیم ربانی بڑے تھے، ان کی بیگم سائقہ ان کی فرسٹ کزن تھی۔ ان کی اولاد میں بالترتیب عارش، آدرش، بریا اور سحر تھی۔ عارش کی شادی اپنی خالہ زاد آسمہ سے ہوئی تھی۔ فہیم ربانی کی اولاد میں ادیم، سمروز اور امروز تھی۔ خدا نے اس گھرانے کو محبت اور امن جیسی نعمتوں سے نوازا تھا۔ ان کی آپس میں محبت کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ دونوں بھائیوں کا مشترکہ بزنس تھا۔ تینوں لڑکے بھی ان کے ساتھ بزنس میں ہی تھے۔ سحر، امروز اور انم تینوں کلاس فیلوز تھیں۔ انم کا گھر بھی قریبی تھا۔ ان تینوں کو شیطان کی ٹولی کہا جاتا تھا، جبکہ آسمہ بھابی نے انہیں چنڈال چوکڑی کا خطاب دے رکھا تھا۔ نت نئی شرارت، ہر طرح کے اوٹ پٹانگ منصوبے بنانا ان کا کام تھا۔ ممی، یہ شانزہ کی بچی کچھ زیادہ ہی سنجیدہ خانم نہیں بن گئی؟ کاشی تم سے بڑی ہوں میں، تمیز سے بات کرو۔ ہاں، بڑی تو دیکھو، 1 سال کا فرق بھی کوئی فرق ہوتا ہے؟ دیکھنے میں تو میں تم سے بڑا لگتا ہوں، وہ اترایا تھا۔ لوگ صحیح کہتے ہیں کہ لمبے قد والوں کی عقل ٹخنوں میں ہوتی ہے، وہ اپنی چھوٹی سی ناک سکیڑتے ہوئے بولی تھی۔ چھوڑو، اب تم دونوں نے پھر سے لڑنا شروع کر دیا ہے، نورین بیگم نے کہا تھا۔ ارے نہیں ممی، وہ تو ہم ایسے ہی اپنی مذاق کر رہے ہیں۔ میں بھلا اتنی پیاری بہن سے لڑ سکتا ہوں؟ وہ دلار سے اس کے کندھے کے گرد بازو لپیٹتے ہوئے بولا۔ توبہ ہے، تم لوگوں کی بھی بات سمجھ میں نہیں آتی، پل میں شعلہ پل میں شبنم۔ نورین اٹھ کر چلی گئی تھی۔ خیریت، یہ آج اتنا پیار کیوں آ رہا ہے مجھ پر؟ شانسا نے ایک معنی خیز نظر اس پر ڈالی۔ شانی، تمہیں پتہ ہے ہمارے پڑوس میں بڑے اچھے لوگ رہتے ہیں؟ اچھا، ویری کوئک سروس بھائی، نئے گھر میں آتے ہی لوگوں کے بارے میں علم ہو گیا۔ ہاں، ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ نہیں، مجھے بلا کیا؟ وہ جو بھی ہو، کشان بکھلا گیا تھا۔ ضرور پڑوس میں لڑکیاں رہتی ہوں گی۔ ہاں، وہ اس دن برابر والے گھر سے 3 لڑکیاں آئی تھیں کھیر لے کر۔ اور میں کہاں تھی؟ تم ممی کے ساتھ ایئرپورٹ پر تھی۔ چلو اب ایسا کریں گے، ہم بھی ان کے گھر کھیر کا پیالہ لے جائیں گے، بشرط کیا وہ کھیر تم خود پکاؤ۔ شانزا کے کہنے پر وہ محض ہنس دیا تھا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ سونیا رمل کے قریب آدم کی، اس کی روم میٹ تھی۔ اس کے رشتے کی آنٹی ایک ٹیوشن سینٹر چلاتی تھیں۔ انہوں نے اسے نہ صرف ہاسٹل میں کمرہ دلوایا تھا بلکہ اسے اپنے ہاں بطور ٹیچر جاب بھی دے دی تھی۔ سوچ رہی ہوں میں دنیا پر کتنا بھاری بوجھ ہوں۔ تم تو جیسے بڑی بھاری ہو اتنی بڑی دنیا کے لیے۔ مجھ جیسی لڑکیاں بھاری ہی تو ہوتی ہیں، کوئی بکواس نہیں چلے گی۔ یہ بکواس نہیں ہے، حقیقت ہے مائی ڈیئر۔ یہ حقیقت نہیں، تمہارا پاگل پن ہے۔ صحیح کہہ رہی ہوں، ان حالات نے مجھے پاگل ہی تو کر دیا۔ یا خدا، کیسی لڑکی ہے یہ؟ سونیا نے گویا سر پکڑ لیا۔ خدا نہ کرے ایسے حالات تمہارے ساتھ پیش آئیں تو بتاؤں گی کہ کیسی لڑکی ہوں میں بھی کبھی زندگی سے بھرپور ہنس مکھ لڑکی تھی، مگر وقت بڑا ظالم ہوتا ہے، انسان کو پل میں بدل کر رکھ دیتا ہے۔ اس کی آواز پر آ گئی۔ میں تمہارا دکھ سمجھ سکتی ہوں رمل، میرے حالات بھی کم و بیش تم سے ملتے جلتے ہیں۔ تم نے تو چلو غیروں کے ہاتھوں دھوکہ کھایا ہو، مجھے دیکھو، میرے تو اپنوں نے مجھے 2 کوڑی کا کر دیا۔ محض 25,000 کی خاطر میرا چچا مجھے ایک بوڑھے سے بیاہنے کو تیار ہو گیا تھا۔ مگر دیکھ لو، میں ویسے ہی جیتی جاگتی ہوں، ہنستی بولتی ہوں۔ کسی بھی دکھ کو سر پر سوار کر لینے سے نقصان ہمارا اپنا ہی ہوتا ہے۔ شاید تم ٹھیک ہی کہتی ہو سونیا، مگر میں بھی اس قابل نہیں ہوں کہ اتنا بڑا غم سہ سکوں۔ تم یوں مت کہو، اللہ ہمیشہ برداشت کے مطابق ہی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ میری اماں نے قدم قدم پر مجھے سہارا دیا تھا، اور آج میں بے سہارا، تنہا، اس زمانے کے سرد و گرم سے نبرد ازماں ہوں۔ میں کیا کروں سونیا، میں بہت تنہا ہو گئی ہوں۔
اماں مجھے اپنے پاس بلا لیں اماں، وہ بچوں کی طرح بلک پڑی تھی۔ رم پلیز خود کو سنبھالو، زمانے سے لڑنا سیکھو، مضبوط بنو۔ وہ بھی تو جی رہی ہیں جن کا کوئی نہیں ہے، اور جن کا کوئی نہیں ہوتا ان کا خدا ہوتا ہے، سونیا نے اس کے آنسو پونچھے۔ سونیا ہمہ وقت اس کی دل جوئی میں لگی رہتی، زبردستی اپنے ساتھ شاپنگ پر لے کر جاتی۔ کہاں جا رہی ہو رمن؟ سونیا نے اسے باہر جاتے دیکھا تو پوچھ لیا تھا۔ اخبار میں جاب کا اشتہار دیا تھا، وہی انٹرویو دینے جا رہی ہوں۔ اوکے، وش یو بیسٹ آف لک۔ جواب میں وہ مسکرا کر آگے بڑھ گئی۔ وہاں پر 3 لڑکیاں اور تھیں، 2 نے تو اس کی طرح صرف گریجویشن کیا ہوا تھا جبکہ ایک نے ایم اے کر رکھا تھا۔ اسے حیرت اس بات کی ہو رہی تھی کہ اتنی بڑی کمپنی میں انٹرویو کے لیے صرف 4 لڑکیاں آئی تھیں۔ میں آئی کم ان سر؟ اس کی باری آخر میں آئی تھی۔ یس سٹ ڈاؤن پلیز۔ وہ معمر تھے، خاصی ڈیسنٹ پرسنالٹی تھی ان کی۔ آپ کا نام؟ رمل خان۔ کوالیفیکیشنس؟ گریجویشن۔ پہلے کہیں جاب کی ہے؟ جی ہاں، ایک ٹیوشن سینٹر میں بطور ٹیچر۔ اوکے، کل صبح 8 بجے اس پتے پر پہنچ جائیے گا۔ انہوں نے کارڈ اس کی طرف بڑھایا تھا۔ کیا مطلب، گھر میں نوکری؟ وہ کارڈ پر گھر کا پتہ پڑھنے کے بعد حیرانی سے بولی تھی۔ سو واٹ، آپ کو ماہانہ 5000 ملیں گے، چاہے تو رہائش بھی ہماری طرف سے ہوگی۔ مگر چلے 7000 ٹھیک ہے۔ سر میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ پھر مجھے کام کیا کرنا ہوگا؟ دیکھ بھال، گھر کی بھی، میرے بیٹے کی بھی۔ آپ نے بتایا کہ آپ ٹیچر رہ چکی ہیں، مجھے ایک ٹیچر کی بھی ضرورت ہے۔ رمل سوچ میں پڑ گئی تھی۔ دیکھیے مس رمل، مجھے بہت جلدی ہے، اگر آپ راضی ہیں تو کل صبح اس پتے پر پہنچ جائیے گا۔ اوکے، وہ وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ وہ اسی کشمکش میں تھی کہ جانے وہ کیسے لوگ ہوں۔ تنخواہ تو خاصی پرکشش تھی، اس کی موجودہ تنخواہ سے 3 گنا بہتر۔ آخر اللہ کا نام لے کر وہ دوسرے دن اس بنگلے پر پہنچ گئی تھی۔ آئیے مس رمل، مجھے یقین تھا کہ آپ ضرور آئیں گی۔ انہی صاحب نے اس کا استقبال کیا تھا۔ مجھے کام کیا کرنا ہوگا سر؟ کام؟ آئیے میرے ساتھ۔ مگر کہاں؟ آپ آئیں تو۔ وہ صاحب چل پڑے تو اسے بعد میں ناخواستہ ان کی تقریر کرنا پڑی۔ کوریڈور میں سے گزر کر وہ ایک کمرے میں داخل ہوئے۔ آئیے مس رمل، گھبرائیں نہیں پلیز۔ وہ اندر داخل ہو گئی تھی۔ اسی لمحے اس کی نظر بیڈ پر موجود شخص پر پڑی تھی۔ یہ میرا بیٹا ہے ایان۔ رمل حیرت سے اس کا منہ تکنے لگی تھی۔ سحر انم، پتہ ہے وہ ساتھ والی آنٹی آئی ہوئی ہیں؟ امروز نے اطلاع دی تھی۔ کون سی آنٹی؟ ارے وہی اسمگلر کی اماں جان۔ ارے کیا وہ اسمگلر بھی ساتھ ہے؟ نہیں، اس کی بہن ہے۔ چلو چل کر ملتے ہیں۔ وہ تینوں ڈرائنگ روم میں چلی آئیں۔ شانزے نے کافی خوش اخلاقی سے ملی۔ وہ خاصی متاثر ہوئی تھی شانزہ سے، وہ تھی ہی اتنی خوبصورت اور خوش اخلاق۔ جاتے ہوئے ان سب کو رات کو اپنے گھر والے ہونے والی پارٹی میں شرکت کی دعوت دے گئی تھی۔ کہاں جانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں؟ آدرشا دھمکا تھا۔ چھوٹے بھائی، وہ ہمارے نئے پڑوس ہیں نا، ان کے یہاں پارٹی ہے، آپ بھی چلیں نا؟ امروز نے بتانے کے ساتھ ہی اسے چلنے کا کہا۔ میں تھکا ہوا ہوں بھائی۔ چھوٹے بھائی، وہ شانزہ بہت اچھی ہے، سحر نے کہا۔ سمروز کو اس کا یوں کہنا بالکل اچھا نہ لگا تھا۔ اچھی ہے تو پھر کیا کروں؟ شرارت سے بولا۔ کمال ہے، ایک تو اتنی حسین لڑکی کا پتہ دے رہے ہیں آپ کو، اور آپ ہیں کہ امروز نے کہا تو اس کی بات کاٹ گیا۔ ارے یار چھوڑو دوسری لڑکیوں کو، اس دل میں تو اب کوئی اور سما گیا۔ بڑی خوبصورت مسکراہٹ اس کے لبوں پر رقصا تھی۔ اس نے ایک نظر سمروز کو دیکھا جس کا چہرہ گل رنگ ہو چلا تھا۔ اس کا وہاں رکنا دھوبر ہو گیا۔ وہ چھنپ کر باہر نکل گئی تھی۔ ارے اسے کیا ہوا؟ آدرش چونکا تھا۔ بھائی کون ہے وہ؟ ہمیں بھی تو بتائے نا۔ سحر اور امروز اس کے پیچھے پڑ گئی، مگر وہ بڑی خوبصورتی سے ٹال گیا۔ نگاہوں میں ایک دم وہ تپا تپا سا سبیہ چہرہ ٹھہر گیا۔ عجیب تھا وہ بھی، جس لڑکی نے بری طرح انسلٹ کی تھی اسی پر مر مٹا تھا وہ۔ ہاں نہ بتائیں، شرط لگا لیں آپ کی وہ جو بھی ہے کم از کم شانزہ سے اچھی نہیں ہو سکتی۔ سحر اور امروز سب کر باہر نکل گئی تھی۔ ایسا ہے تو ہم بھی دیکھ لیتے ہیں مس شانزہ کو۔ وہ مسکرا کر تیار ہونے چل دیا تھا۔ بندہ سلام عرض کرتا ہے۔ آدرش نے کھنکار کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ ایک ہی نظر میں اسے پہچان گیا تھا۔ سوری، میں نے پہچانا نہیں آپ کو۔ بندہ ناچیز نے کراچی سے لاہور تک کا وہ بور ترین سفر آپ کے ساتھ کیا تھا۔ اوہ آئی سی، اسے گویا یاد آ گیا تھا۔ سوری، میں صرف یاد رکھے جانے کے قابل لوگوں کو یاد رکھتی ہوں۔ شانزہ یہ کہہ کر چلی گئی تھی۔ وہ دھیرے سے مسکرا دیا۔ سادہ سے سوٹ میں بغیر میک اپ کے وہ سب سے زیادہ منفرد لگ رہی تھی۔ آدرش کو اس کی یہی ادا تو بھائی تھی۔ اس کی ڈیمانڈ ایسی ہی لڑکی تھی، ریزرو رہنے والی، سادہ، دلکش اور تھوڑی مغرور۔ وہ عام لڑکیوں کی طرح نہیں تھی۔ اس کے دل نے اسے سب سے اونچی مسند پر بٹھا دیا تھا۔ وہ لبوں پر دھیما سا تبسم سے جائے مہمانوں کو رسیو کر رہی تھی۔ آدرش کی نگاہیں اسی کے گرد منڈلا رہی تھیں۔ یہ شاید اس کی نسوں کے ارتکاز کا اثر تھا کہ یکلق شانزہ نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ نسیں ملنے پر ایک دل فریب تھی مسکراہٹ آدرش ربانی کے لبوں پر بکھر گئی۔ وہ تبرا کر رخ پھیر گئی تھی۔ ہیلو، کیسی ہیں آپ؟ کشان کے کہنے پر وہ تینوں چونکی۔ سحر، یہ وہی اسمگلر؟ امروز نے سرگوشی کی۔ جی کیا کہا آپ نے؟ وہ کچھ نہیں، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ انم نے بات سنبھالی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، اگر زحمت نہ ہو تو آپ لوگ اپنا تعارف کروا دیجیے۔
جی مجھے انم کہتے ہیں۔ انم کی بانچیں کھل گئی تھی۔ کون کہتے ہیں؟ وہ شرارت سے گویا ہوا۔ سبھی کہتے ہیں، وہ مسکرائی تھی۔ اور آپ؟ اب سحر سے مخاطب تھا۔ ہو نا ایڈیٹ، وہ بڑبڑائی مگر کاشان نے سن لیا۔ انٹرسٹنگ، کافی ڈفرینٹ نام ہے آپ کا۔ اور آپ؟ وہ امروز کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سحر سلگ کر رہ گئی تھی۔ امروز، گڈ پریٹی نیم۔ ویسے آپ تینوں بہنیں ہیں کیا؟ مسٹر، آپ کو یہاں مہمانوں کے انٹرویو کے لیے بلایا گیا ہے؟ سحر تب کر گویا ہوئی تو وہ دھیرے سے مسکرا دیا تھا۔ کچھ ایسا ہی سمجھ لیجیے۔ بائی دا وے مس ایڈیٹ، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اس کی بات کاٹ کر چلائی تھی۔ آپ نے یہی نام تو بتایا تھا۔ وہ معصوم سا بن گیا جس پر سحر کو مزید غصہ آ گیا تھا۔ نہایت ہی فضول واقعہ ہوئے ہیں آپ۔ وہ پیر پٹکتے ہوئے چلے گئی تھی۔ کاشان مسکرا کر اپنے دوستوں کی طرف بڑھ گیا جو قریب ہی کھڑے تھے۔ یہ وہ ہکلا گئی تھی۔ اسے ایک لمحہ لگا تھا پہچاننے میں۔ آؤ باہر چل کر بیٹھتے ہیں۔ منصور صاحب کی ہمراہی میں وہ باہر چلی آئی تھی۔ وہ ابھی تک ایک ٹرانس کی سی کیفیت میں تھی۔ یہ تو وہی تھا جس نے اس رات اسے اپنے گھر میں پناہ دی تھی، مگر یہ تو ملتان میں تھا، پھر یہاں لاہور میں ہی وہ الجھ سی گئی تھی۔ مجھے ایان کی دیکھ بھال کے لیے ایک ایسی عورت کی ضرورت تھی جو نہ صرف پر اعتماد ہو بلکہ ذہین بھی ہو۔ میں نے بہت سے مرد ملازم رکھے مگر وہ لوگ اس کی دیکھ بھال اس طرح نہیں کر سکتے تھے جیسا کہ ایک عورت کر سکتی ہے۔ مگر وہ ہونٹ کاٹنے لگی۔ پہلے میری بات سن لو۔ یہ 13-14 برس کا تھا جب اس کی ماں اسے اور مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ اس نے مجھ سے خلا لے لی۔ ماں کی جدائی نے اسے چڑچڑا سا بنا دیا تھا۔ 1 سال پہلے یہ بزنس کے سلسلے میں ملتان گیا، وہیں سے غزالہ پسند آ گئی۔ میں خوش تھا کہ میرے بیٹے کی تنہا زندگی اب خوشیوں سے بھر جائے گی۔ ایان جنون کی حد تک اسے چاہنے لگا تھا، مگر وہ بے وفا نکلی۔ ایان سے سب کچھ ہتھیا کر اپنے کسی کزن کے ساتھ چلی گئی۔ اس نے طلاق لے لی۔ یوں چند ماہ بعد ہی وہ اس کی زندگی سے بھی نکل گئی۔ اس واقعے کے بعد اس کا عورت ذات پر سے اعتبار اٹھ گیا۔ وہ یہ سمجھنے لگا کہ ہر عورت بے وفا ہوتی ہے۔ بالکل نفسیاتی مریض بن گیا تھا۔ چند ماہ پہلے کار ایکسیڈنٹ میں اس کے دماغ پر خاصی گہری چوٹ آئی تھی۔ ڈاکٹرز کے مطابق اس کے دماغ کے حصے پر کافی چوٹ آئی ہے جس سے یہ اپنی یادداشت کھو چکا ہے۔ ریٹروگریڈ ایمنیسیا ایسی بیماری ہے جس میں انسان یادداشت کھو بیٹھتا ہے۔ کبھی کبھی اسے کوئی پرانی بات یاد آ بھی جائے تو اس کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کا علاج ہو رہا ہے مگر ساتھ ہی ساتھ اس کو ایک ایسے ساتھی کی بھی ضرورت ہے جو نہ صرف اس کی ضروریات کا خیال رکھے بلکہ اس کی مینٹل ایکسرسائز بھی کروائے، جو صرف ایک پرخلوص جذباتی تعلق سے ممکن ہے۔ میرے خیال میں کوئی عورت اس کا بہتر خیال رکھ سکتی ہے، اس لیے میں نے اخبار میں اشتہار دیا تھا۔ مگر سر، میں بھلا کس طرح ان کا خیال رکھ سکتی ہوں؟ میرا مطلب ہے، دیکھو رمل بیٹی، اسے تم میری خوش فہمی کہہ لو یا خود اعتمادی کہ میری نگاہیں جوہر شناس ہیں۔ مجھے تم میں وہ خصوصیت نظر آئی جو کسی اور لڑکی میں نہیں تھی۔ مجھے لگا کہ تم میں وہ لڑکی ہو جو میرے گھر اور میرے بیٹے کو سنبھال سکتی ہو۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کیا تمہاری فیملی کو اعتراض ہوگا؟ شاید وہ یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی کہ وہ لاوارث تھی۔ مگر تمہاری CV میں تو لکھا تھا کہ تم ہاسٹل میں رہتی ہو۔ منصور صاحب خاصے ذہین تھے، وہ گڑبڑا گئی تھی۔ جی، اسے لگا وہ ان کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکے گی۔ دراصل میری کوئی فیملی نہیں ہے، پیرنٹس کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ اس کی آواز بھر آ گئی۔ آئی سی، وہ ایک لمحے کو خاموش رہ گئے۔ میرا خیال ہے رمل، مجھے ایسی لڑکی کی تلاش تھی جو پوری توجہ سے کام کر سکے۔ یہاں نیکسی میں تمہاری رہائش ہوگی، تنخواہ اس کے علاوہ ہوگی۔ پلیز انکار مت کرنا، مجھ سے اپنے جوان بیٹے کی حالت دیکھی نہیں جاتی۔ رمل کا دل پسیج گیا تھا۔ آخر وہ اس کا مسیحا تھا، اس طرح ہی اس کے احسان کا بدلہ اتارا جا سکتا تھا۔ سر، آپ بالکل فکر ہو جائیں، میں ایان صاحب کا پورا خیال رکھوں گی۔ رمل کے کہنے پر منصور صاحب مسکرا دیے تھے۔ عدیم اور بریا کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ ربانی والا میں ہمہ وقت ایک میلے کا سا سما رہتا تھا۔ بازاروں کے چکر پر چکر لگ رہے تھے۔ انم نے بھی ہفتہ بھر پہلے ہی وہاں ڈیرا جما رکھا تھا۔ سحر، امروز وغیرہ شانزہ کو بھی اپنے ساتھ گھسیٹ لائی تھی۔ اگرچہ شانزہ کو اس تمام ہنگامے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی مگر پھر بھی وہ ان کا دل رکھنے کی خاطر آ جاتی تھی۔ سمروز کو جانے کیوں شانزہ کا وجود بری طرح کھٹکتا تھا۔ وجہ شاید آدرش کا شانزہ کو اہمیت دینا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ سب سے زیادہ حسین نظر آئے۔ وہ لاشپا ربانی والا کے مکین حسن و جمال میں یکتا تھے مگر جو بات آدرش میں تھی وہ شاید کسی اور میں نہ تھی۔ اونچا لمبا قد، کسرتی بدن، فراق سینہ، گہری سی آنکھیں اور خوبصورت ہیئر کٹ، وہ ہر طرح سے بھرپور مردانہ وجاہت کا شہکار تھا۔ وہ ہمیشہ ہر جگہ ممتاز نظر آتا تھا۔ اس کی شخصیت میں ایسا شہر تھا کہ ایک بار دیکھنے والا بار بار دیکھنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ سب روز اس کے عشق میں پور ڈوب چکی تھی مگر اب شانزہ کا یوں درمیان میں آ جانا اسے ایک آنکھ نہیں باہر تھا۔ مہندی والے دن سب لڑکیاں ایک سے بڑھ کر ایک لگ رہی تھیں۔ شانزہ کے نہ کرنے کے باوجود سحر اور امروز نے اسے زبردستی تیار کر دیا تھا۔ چوڑی دار پجامہ کرتا اور خود سا لمبے سیاہ بالوں میں سوٹ کے ساتھ میچنگ پراندہ ڈال رکھا تھا۔ بہت سافٹ میک اپ نے اس کے چہرے کے نقوش میں مزید نکھار پیدا کر دیا تھا۔ اس کی تیاری میں بھی ایک سادگی تھی جسے سب سے منفرد اور ممتاز کر رہی تھی۔ سفید شلوار اور ایش گرے راسلک
کہ کرتے میں آدرش محفل کی جان بنا ہوا تھا۔ کیسی آپ؟ شانزا کو نسبتاً تنہا گوشے میں بیٹھا دیکھ کر وہ وہیں چلایا۔ شانزا نے ایک تیز نظر اس پر ڈالی۔ آدرش اکثر اس کی نگاہوں میں اپنے لیے عجیب سا احساس ہلکورے لیتے دیکھا تھا۔ اب مجھ سے اتنا کتراتے کیوں ہیں؟ کوئی جواب نہ پا کر وہ دوبارہ گویا ہوا تھا۔ غلط فہمی ہے آپ کی، میرا رویہ ہر اجنبی کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے 3-4 ملاقاتوں کے بعد کوئی اجنبی نہیں رہ سکتا۔ اس معاملے میں میرا فلسفہ کچھ اور ہی ہے۔ اچھا تو کیا کہتا ہے آپ کا فلسفہ؟ میں اپنا فلسفہ صرف اپنے تک ہی محدود رکھا کرتی ہوں۔ یہ کچھ عجیب سی بات نہیں لگتی؟ اور یہ بھی کچھ عجیب سی بات ہے کہ آپ خام خواہ مجھ سے بے تکلف ہو رہے ہیں، وہ یہ کہہ کر آگے بڑھ گئی تھی۔ آدرش کے لبوں پر ایک ناقابل فہم سا تبسم بکھر گیا۔ لڑکے اور لڑکیوں کے درمیان گانوں کا مقابلہ ہو رہا تھا۔ ایک ادھم سا مچا ہوا تھا۔ اچھی لگ رہی ہیں؟ کاشان نے سحر کے قریب سرگوشی کی۔ جی؟ وہ کرے تیوروں سے اسے گھورنے لگی تھی۔ میرا مطلب ہے سب لڑکیاں اچھی لگ رہی ہیں۔ وہ شرارت سے بات بدل گیا۔ سحر نے منہ بنا کر رخ پھیر لیا تھا۔ ویسے میرے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ اس کے کہنے پر سحر نے ایک نظر وائٹ کرتے شلوار میں ملبوس گلے میں پیلا چنڈی والا پٹکا ڈالنے کا شان پر ڈالی۔ وہ خاصا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ لگتا ہے اپنے بارے میں آپ خاصی خوش فہمی کا شکار ہیں۔ یہ خوش فہمی بھی ابھی کسی نگاہوں کی توصیف سے حقیقت میں بدل گئی ہے۔ کاشان کے کہنے پر سحر نہ چاہتی ہوئی بھی چھنک گئی تھی۔ کون ہو تم اور یہاں میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ ایان کی غزیلی آواز پر وہ یکلخت پٹکی تھی۔ کام کر رہی ہوں۔ وہ رائٹنگ ٹیبل پر پڑی کتابیں خواہ درست کرنے لگی۔ دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ کس کی اجازت سے آئی ہو یہاں؟ منصور صاحب کی اجازت سے۔ چلی جاؤ تم یہاں سے، گیٹ لاسٹ۔ وہ دھاڑا تو رمل سہن کر باہر نکل آئی تھی۔ منصور صاحب آفس جا چکے تھے۔ وہ ہاسٹل سے اپنا سارا سامان لے کر انیکسی میں شفٹ ہو گئی تھی۔ اس نے ٹھان لی تھی کہ ایان کا بھرپور خیال رکھنا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ دودھ کا گلاس لے کر اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ رائٹنگ ٹیبل پر جھکا شاید کچھ لکھنے میں مصروف تھا۔ دودھ؟ اس نے ٹیبل پر گلاس رکھا۔ کس کے لیے؟ ایان نے کڑے تیوروں سے اسے گھورا تھا۔ آپ کے لیے؟ میں نے کب کہا؟ میں خود لائی ہوں۔ آخر کس لیے؟ میں آپ کی خدمت کے لیے مامور کی گئی ہوں۔ آپ کا خیال رکھنا میرا فرض ہے۔ نہیں چاہیے مجھے تمہارا فرض۔ چلی جاؤ یہاں سے۔ نفرت ہے مجھے تم سے۔ سب عورتیں بے وفا ہوتی ہیں۔ چلی جاؤ۔ وہ اپنا سر ہاتھوں میں تھام کر نیچے بیٹھتا چلا گیا۔ وہ شاید دورے کے زیر اثر تھا۔ رمل تیزی سے اس کی طرف لپکی۔ چلے جاؤ۔ ایان نے اسے دھکا دیا تو وہ دور جا گری۔ رحیم جلدی آؤ۔ اسے فوراً ملازم کو آواز دی تھی۔ رحیم کی مدد سے ایان کو بیڈ پر لٹایا۔ اسے وہ دوائیں دی جو ان دوروں کے دوران دی جاتی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ پرسکون ہو کر سو گیا تھا۔ رمل کافی دیر تاسف میں گری اس لمبے چوڑے خوبرو مرد کو دیکھے گئی۔ وہ کس قدر بے بس تھا، اور منصور صاحب ان کے دل پر کیا بیتتی ہوگی جوان بیٹے کی حالت دیکھ کر۔ وہ کچن میں چلی آئی۔ خان سامہ کو کھانا بنانے کی چند ہدایات دے کر وہ ملازمہ کے ساتھ مل کر صفائی کروانے لگی۔ اس گھر میں نوکروں کی ایک فوج تھی گویا۔ خان سامہ، مالی، چوکیدار، ڈرائیور، صفائی کے لیے ملازمہ اور اوپر کے کاموں کے لیے رحیم بخش۔ گھر میں کوئی عورت نہ ہونے کی وجہ سے گھر خاصی ابتر حالت میں تھا۔ کوئی نظم و ضبط نہ تھا۔ منصور صاحب آفس چلے جاتے تھے۔ نوکروں کو کھلی چھوٹ ملی ہوئی تھی۔ اس نے ایان کی دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ گھر کا چارج بھی سنبھال لیا تھا۔ منصور صاحب اس تبدیلی پر خاصے خوش ہوئے تھے، اور اس روز منصور صاحب آفس سے لوٹے تو ایک 9-10 سالہ بچہ بھی ان کے ہمراہ تھا۔ رمل، یہ مائب ہے، میرا پوتا، منصور صاحب نے تعارف کروایا، اور مبی آپ کی نئی ٹیچر ہیں۔ ہیلو مس۔ مائب نے اپنا ننھا سا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا جیسے اس نے مسکراتے ہوئے تھام لیا تھا۔ رمل، آپ کو اس سے کبھی شکایت نہیں ہوگی، بہت ذہین بچہ ہے۔ بیٹا آپ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ وہ اب مائب سے پوچھ رہی تھی۔ کلاس 4 میں۔ گڈ۔ بابا میں اپنے برڈس دیکھ کر ابھی آیا۔ وہ باہر کی طرف دوڑ گیا۔ منصور صاحب مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہے تھے، پھر رمل کی طرف متوجہ ہوئے۔ موبی مجھے ایان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ سر، کیسے معلوم ہے ایان کے بارے میں؟ اپنے فادر کے بارے میں۔ ایان فادر؟ وہ دھیرے سے ہنسے تھے۔ ایک زخمی سی مسکراہٹ تھی جس میں سوگواریت گلی تھی۔ یہ ایان کا بیٹا نہیں ہے؟ جی، ایان کی شادی تو صرف چند ماہ قائم رہی تھی۔ موبی میرے بڑے بیٹے ریحان کا بیٹا ہے۔ ریحان ایان سے 5 برس بڑا تھا۔ ان کی شادی بڑی دھوم دھام سے میں نے اپنے ایک دوست کی بھانجی سے کی تھی۔ ندا بہت اچھی، ملنسار اور خود گفتار لڑکی تھی۔ بہت تھوڑے ہی عرصے میں اس نے ہم سب کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ یہ گھر جو پرسوں سے عورت کے وجود سے محروم تھا، ایک بار پھر آباد ہو گیا تھا۔ مگر شاید اس گھر کی تقدیر میں خوشیاں ہیں ہی نہیں۔ ریحان اور ندا آؤٹنگ کی غرض سے یورپ کے ٹور پر گئے تھے۔ مائب ان دنوں کلاس 1 میں پڑھتا تھا۔ وہ میرے ساتھ اس قدر اٹیچ تھا کہ اس نے ماں باپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ گلاسکو میں ان دونوں کی ایک کار ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی۔ منصور صاحب کی آواز پر آ گئی تھی۔ اوہ بیچارے کتنے دکھی ہیں۔ منصور صاحب کی حالت پر وہ بھی آبیدہ ہو گئی تھی۔ جوان بیٹے اور بہو کی موت کا غم کیا کم تھا کہ اب دوسرے بیٹے کی ایسی حالت نے ان کی کمر ہی توڑ کر رکھ دی تھی۔ اور مائب؟
وہ چھوٹا سا معصوم بچہ جو اتنی کم عمری میں ماں باپ کی شفقت سے محروم ہو گیا تھا۔ رمل کا دل گداز ہونے لگا تھا۔ ایان کی حالت کے پیش نظر میں نے موبی کو ہاسٹل بھجوا دیا تھا، مگر اب مجھے لگتا ہے کہ ایسا کر کے میں اس بچے پر ظلم کر رہا ہوں، اس لیے یہ اب یہیں رہے گا۔ تم نے کہا تھا بیٹی کہ تم ٹیچر رہ چکی ہو، اسی لیے موبی کو پڑھانے کی ذمہ داری بھی اب تمہاری ہے۔ تم بھی کہتی ہو کہ کیسا خود غرض شخص ہے، مگر پتہ نہیں کیوں مجھے تم میں اپنائیت سی محسوس ہوتی ہے۔ یہ تو آپ کی بڑائی ہے سر کہ آپ مجھے اس قابل سمجھتے ہیں۔ آپ فکر نہ کریں سر، موبی اب میری ذمہ داری ہے۔ وہ دھیرے سے مسکرائی تو منصور خان پرسکون ہو گئے۔ چند ہی دنوں میں مائب اس کے ساتھ گھل مل گیا تھا۔ بچے تو پیار کے دو بولوں سے بہل جاتے ہیں، اور وہ تو ویسے بھی محبتوں کو ترسا ہوا بچہ تھا۔ رمل کی آغوش میں اسے ممتا کی جھلک نظر آئی تھی۔ چاچو چلے نا کرکٹ کھیلتے ہیں۔ وہ کافی دیر سے ایان سے ضد کر رہا تھا۔ ایان کافی دیر تو بیزاری سے پہلو بدلتا رہا، پھر یکایک چلا اٹھا، میرا سر مت کھاؤ، جاؤ چلے جاؤ یہاں سے۔ موبی سہم گیا، اس نے کب دیکھا تھا اپنے سویٹ سے چاچو کا یہ روپ۔ موبی چلیں بیٹا، چاچو کو تنگ نہیں کرتے، آئے میں آپ کو کمپیوٹر پر گیم لگا دیتی ہوں۔ رمل اسی لمحے آ گئی تھی۔ موبی جلدی بہل گیا تھا۔ وہ ایان کے کمرے میں چلی آئی۔ تم یہاں سے چلی کیوں نہیں جاتی؟ کیوں ہر وقت میرے سر پر سوار رہتی ہو؟ اسے دیکھتے ہی وہ چلا اٹھا تھا۔ آپ کی خدمت میرا فرض ہے اور میں اپنے فرض سے کوتاہی نہیں کر سکتی۔ وہ نیچے قالین پر بکھرے کاغذ اٹھا کر ڈسٹ بن میں ڈالنے لگی تھی۔ مگر مجھے تم سے اپنی خدمت کروانے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ مگر مجھے تو ہے۔ وہ اتنے عرصے میں خاصی بولڈ اور کانفیڈنٹ ہو چکی تھی۔ ایان اسے کیناتوز نظروں سے گھور رہا تھا۔ لیجیے آپ کی دوا کا وقت ہو گیا۔ اس سے پانی کا گلاس اور گولیاں اس کی طرف بڑھائی تھیں۔ میں کیوں کھاؤں یہ؟ کیونکہ یہ آپ کی صحت کے لیے ضروری ہے۔ تم مجھے بیمار سمجھتی ہو؟ وہ ایک دم مشتعل ہو کر اس کے مقابل کھڑا ہو گیا۔ وہ بھی مجھے بیمار سمجھتی تھی، کہتی تھی میں بیمار ہوں، میرا ذہن بیمار ہے۔ وہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ رمل نے سہم کر اس کی طرف دیکھا۔ غیر ارادی طور پر وہ پیچھے ہوتی چلی گئی تھی۔ تم غزالہ ہو نا؟ ایان نے اسے شانوں سے تھام کر جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ نہیں، میں غزالہ نہیں ہوں، وہ اٹکتے ہوئے گویا ہوئی۔ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ پھر یہاں میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ یہاں صرف غزالہ رہتی تھی، چلے جاؤ یہاں سے ورنہ میں تمہیں شوٹ کر دوں گا۔ ایان نے اسے ایک جھٹکے سے چھوڑا تو وہ لڑکھڑا کر دور ہوئی۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنی سانسیں بحال کرتی باہر دوڑ گئی تھی۔ مجھے محتاط ہو کر رہنا چاہیے، پانی پیتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی۔ آدرش لائبریری میں داخل ہوا تو نظر سامنے بیٹھی شانزا پر پڑی۔ منچاہا وجود نگاہوں کے سامنے تھا تو قدم خود بخود اس کی جانب اٹھنے لگے۔ ہیلو، آپ اور یہاں؟ شانزا نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ بلیک پینٹ اور بلو شرٹ میں وہ خاصا نکھرا لگ رہا تھا۔ کیوں، کیا میں لائبریری نہیں آ سکتی؟ تیکھے جتون سے اسے گھورا۔ کیوں نہیں؟ وہ سر کے اشارے سے گویا اجازت طلب کرتے ہوئے کرسی گھسیٹ کر وہیں بیٹھ گیا تھا۔ مگر وہ کیا ہے کہ آج کل کی لڑکیاں کتب خانوں کا رخ ذرا کم ہی کرتی ہیں۔ ان کو ایسا کرنے پر مجبور بھی آپ ہی جیسے لوگوں نے کیا ہے۔ مطلب کیا ہے آپ کا؟ میرا مطلب آپ بخوبی سمجھتے ہیں مسٹر روبانی۔ اس کا انداز نخوت بھرا تھا۔ تو آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ جی ہاں، میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہاں آنے والی لڑکیوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے اونچے تھٹ کنڈے اب پرانے ہو چکے ہیں۔ آپ میری انسلٹ کر رہی ہیں، وہ دھیمے مگر سخت لہجے میں بولا تھا۔ آپ ہیں ہی اسی قابل، وہ تنفر سے کہتی چلی گئی۔ آدرش کی پیشانی پر شکنوں کا جال بچھ گیا تھا۔ آخر اس لڑکی کا مجھ سے پرخاش کیا ہے؟ میں نے کیا بگاڑا اس کا؟ وہ وہاں سوچ کر رہ گیا، سارا ڈسٹرب رہا تھا۔ رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی۔ سرما کی سرد رات میں ہوا خاصی تیز چل رہی تھی۔ رات کے اس پہر جبکہ تقریباً پورا شہر نیند کی مہیب خاموشی میں ڈوبا تھا اور بڑا مضطرب سا تھا، وہ خاصا بے چین تھا۔ آخر وہ مجھ سے اتنے منتفر کیوں ہے؟ کیا وہ مجھے اس قابل بھی نہیں سمجھتی کہ میں 2 گھڑی اس سے بات کر سکوں؟ میں اس کے گریز کو اس کی ریزرو نیچر پر محمول کرتا رہا، جبکہ اس کا دل میری نفرت سے سیاہ ہے۔ میں آدرش روبانی، لڑکیاں جس کی ایک نثر التفات کی خواہش مند ہوتی ہیں اور جس سے بات کرنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں، اس لڑکی کے لیے کچھ بھی نہیں، اور یہ دل اس کی شدید نفرت کے باوجود بھی اس کا طلبگار ہو رہا ہے۔ آدرش روبانی، اتنے بے بس تو تم کبھی بھی نہ تھے۔ وہ بالکنی میں آ کھڑا ہوا تھا۔ سرد ہوا کی تمازت سے بے نیاز وہ نسیں برابر والے گھر پر گاڑے کھڑا تھا۔ پورے وجود میں کچھ ایسی آگ بھڑک اٹھی تھی کہ موسم کی شدت کا احساس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ہارنا تو کبھی آدرش ربانی نے سیکھا ہی نہیں۔ شانزا ہمدانی، اب تو بس 2 ہی راستے ہیں، تخت یا تختہ۔ اس کی سوچیں صفاقی کی جانب سفر کر رہی تھیں۔ عارش کے بیٹے کی پیدائش کی خوشی میں ایک پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا۔ ہمدانی صاحب کے گھر راننے سے اتنے قریبی مراسم ہو چکے تھے کہ اب لوگ ایک دوسرے کے گھر کے افراد معلوم ہوتے تھے۔ بندہ سلام عرض کرتا ہے۔ سحر جو کسی کام سے اندر جا رہی تھی، کشان کے ایک دم سامنے آ جانے پر رک گئی تھی۔ وعلیکم السلام، وہ رسمی سا مسکرائی۔ کیسے ہیں آپ؟ وہ پوچھ کر پھر خود ہی کہنے لگا تھا، ویسے پوچھنے کی ضرورت تو نہیں ہے کیونکہ آپ بہت خوبصورت ہیں۔ اس کی بات پر سحر نہ چاہتے ہوئے بھی سرخ پڑ گئی تھی۔
پلیز وہ آگے بڑھی۔ ہاں پہلے ایک بات بتائیے۔ جی، میں آپ کو کیسا لگتا ہوں؟ ہے یہ بلا پوچھنے والی بات ہے؟ وہ حیران ہوئی۔ اور تھینک گاڈ، وہ مسکرایا، یعنی کہ آپ کو بھی اسمارٹ، ہینڈسم، ڈیشنگ اور چارمنگ نظر آتا ہوں۔ خوش فہمی، کبھی شکل دیکھی ہے آپ نے آئینے میں؟ یہاں آپ کثر نفسی سے کام لے رہی ہیں؟ میں خوش فہم نہیں، حقیقت پسند ہوں۔ وہ فضول باتوں میں لگا دیا، مجھے تو امی نے اندر سے مٹھائی لانے کو کہا تھا۔ وہ سر پر ہاتھ مار کر بولی۔ سحر کیسا غمگین لہجہ تھا، اس کے قدم ایک لمحے کو تھم گئے۔ کل امی ابو آپ کے گھر آئیں گے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ ان کے ہونہار اور لائق فائق بیٹے نے آفس جانا شروع کر دیا۔ اس کی معنی خیز بات پر وہ سٹ پٹا کر اندر بھاگ گئی تھی۔ ایک دل فریب مسکراہٹ کا شان کے لبوں کو چھو گئی تھی۔ پارٹی کے اختتام پر محفل موسیقی کا اہتمام کیا گیا تھا۔ وسیع و عریض ہال کمرے میں دبیز قالینوں پر کشن اور گاؤ تکیے سلیقے سے رکھے گئے تھے۔ ویٹر سب کو کافی اور ڈرائی فروٹ سرو کر رہے تھے۔ کافی خوشگوار ماحول تھا، سب لوگ انجوائے کر رہے تھے۔ ایسے میں شانزا ایک کونے میں الگ تھلگ بیٹھی تھی۔ کافی کا مگ ہاتھ میں لیے وہ پوری طرح غزل سننے میں محو تھی۔ نیت شوق بھر نہ جائے کہیں، تو بھی دل سے اتر نہ جائے کہیں، آج دیکھا ہے تجھ کو دیر کے بعد، آج کا دن گزر نہ جائے کہیں۔ وہ غزل سننے میں اس قدر محو تھی کہ اسے پتہ ہی نہ چلا کب آدرش اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ لگتا ہے آپ کو یہ غزل بے حد پسند ہے۔ شانزا نے چونک کر دیکھا تو آدرش کو دیکھتے ہی پیشانی شکن آلود ہو گئی تھی۔ وہ بنا کوئی جواب دیے پھر سے مغنیہ کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ شانزا، آپ نے کبھی محبت کی ہے؟ آدرش کے پوچھنے پر اس نے تیکھے چتون سے گھورا۔ اس قدر ذاتی سوال کرنے کا مقصد؟ اگر میں کہوں کہ میں نے کسی سے محبت کی ہے تو؟ یا آپ مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ مجھے اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کا تعلق اس بات سے… کیا مطلب؟ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ استثنائیہ انداز میں ہنسی تھی۔ ڈائیلاگ تو اچھے بول لیتے ہیں، خاصے ماہر کھلاڑی لگتے ہیں۔ شانزا، میں ڈائیلاگ نہیں بول رہا۔ وہ تڑپ کر رہ گیا تھا۔ پلیز مسٹر ربانی، اس بار آپ کا انتخاب غلط ہو گیا۔ مجھے آپ کی کسی بھی بات نے متاثر نہیں کیا۔ آدرش تو اس کے الفاظ میں الجھ کر رہ گیا تھا۔ وہ اٹھ کر چلا گیا۔ وہ پھر سے غزل کی طرف متوجہ ہو گئی۔ نیت شوق بھر نہ جائے کہیں، آرزو ہے کہ تو یہاں آئے اور پھر عمر بھر نہ جائے کہیں۔ غزل سننے میں اب لطف نہیں آ رہا تھا، مگر وہ غائب دماغی کے عالم میں وہاں بیٹھی رہی۔ مائب رمل کے ساتھ بہت گھل مل گیا تھا۔ وہ تھا ہی اتنا کیوٹ سا بچہ کہ رمل کو خود بھی وہ بے حد اچھا لگتا تھا۔ اسکول سے واپسی پر وہ اس کو کھانا کھلاتی، شام کو ہوم ورک کرواتی، اس کی ہر ضرورت، ہر چیز کا خیال رکھتی، اسے لے کر اکثر باہر گھومنے بھی جایا کرتی۔ وہ ممتا کو ترسا ہوا بچہ رمل کے وجود میں ماں کی آغوش کی جھلک دیکھتا تھا۔ رات کو وہ سوتا بھی رمل کے ساتھ ہی تھا۔ منصور صاحب رمل سے بہت متاثر تھے۔ کتنی بے غرض تھی وہ محبتوں کے معاملے میں، کس قدر جان فشانی سے وہ اپنی ڈیوٹی سنبھالے ہوئے تھی۔ اس گھر کو ایسی عورت کی ضرورت ہے، وہ اکثر سوچتے۔ ان کی سوچوں کا دھارا مختلف سمت کو بہنے لگا تھا۔ رمل کو وہ کسی اور روپ میں دیکھ رہے تھے۔ اگر ایسا ہو جائے تو کتنا اچھا ہو، مائب کو ماں مل جائے گی اور میرے بیٹے کی زندگی سنور جائے گی۔ جب سے رمل نے ایان کی دیکھ بھال شروع کی تھی، اس کی حالت خاصی بہتر ہونے لگی تھی۔ ڈاکٹرز خاصے پر امید نظر آنے لگے تھے۔ رمل بیٹا، میں چند روز کے لیے مردان جا رہا ہوں، مائب کا خیال رکھنا، چیک بک میں تمہیں دے جاؤں گا۔ مردان؟ میرے بابا بھی وہیں کے رہنے والے تھے۔ اچھا، تم نے کبھی بتایا نہیں اپنے بارے میں؟ کیا بتاؤں سر آپ کو؟ وہ زردہ ہو گئی۔ رمل، تم اتنے دنوں سے اس گھر میں ہو، بالکل ہمارے گھر کی فرد بن چکی ہو، مجھے غیر مت سمجھو۔ اور پھر اس نے منصور صاحب کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ تمہارے والدین کے گھر والوں نے کبھی رابطہ نہیں کیا؟ نہیں، میری امی کا تو سارا خاندان یہی لاہور میں ہے، انہوں نے رابطہ کیا نہ امی نے کبھی ملنے کی کوشش کی۔ ابو تو مردان سے آئے تھے اور تھے بھی والدین کی اکلوتے۔ میری دادی تو پہلے وفات پا گئی تھی، جبکہ دادا ابو کا انتقال شادی کے چند ماہ بعد ہو گیا تھا۔ دادا نے امی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، اس لیے ابو کے باقی خاندان نے بھی ان سے قطع تعلق کر لیا۔ محمود خان، یہی نام بتایا نا تم نے اپنے والد کا؟ جی، کیا آپ جانتے ہیں ابو کو؟ ہاں، کچھ اندازہ تو ہو رہا ہے مجھے، مگر ابھی میں پورے یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ آنٹی، میرے ساتھ کرکٹ کھیلے نا؟ آپ نے پرومس کیا تھا۔ مائب بیٹ اٹھائے چلایا تھا۔ ہاں بھئی، ہمیں اپنا پرومس یاد ہے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ منصور خان مائب اور رمل کو باہر جاتے ہوئے دیکھتے رہے تھے۔ وہ حسب معمول فجر کی نماز پڑھنے کے بعد لان میں ٹھنڈی گھاس پر ننگے پیر واک کر رہی تھی۔ بعد صبح کا لطف ہی کچھ اور تھا۔ وہ چلتے چلتے واپس مڑی تو ٹھٹک گئی۔ ایان جانے کب سے وہاں کھڑا تھا، اسے احساس تک نہیں ہوا تھا اس کے آنے کا۔ اوہ، آپ یہاں؟ کیوں، کیا میں لان میں نہیں آ سکتا؟ وہی کھردرا سا لہجہ۔ نہیں، میرا مطلب تھا اتنی صبح آپ… کیا میرے صبح جلدی اٹھنے پر پابندی ہے؟ نہیں تو وہ گڑبڑا گئی تھی۔ میں آپ کے لیے جوس لاتی ہوں۔ وہ ایان کی نسوں سے گھبرانے لگی تھی۔ چند روز سے وہ اپنے اندر عجیب سی تبدیلیاں محسوس کر رہی تھی اور کستن ان سے گریز پڑتے ہوئے تھی۔
وہ نہیں چاہتی تھی کہ آگاہی کے درواں ہوں اور زندگی مزید کٹھن ہو جائے. جانتی تھی کہ آگ اور پٹرول کا کھیل ہے. سنو، تم میری اتنی پرواہ کیوں کرتی ہو؟ اس کے مقابل کھڑا پوچھ رہا تھا. میرے فرائض میں شامل ہے یہ. اوہ، میں تو سمجھا تھا کہ تم مجھ سے. مگر نہیں، وہ بھی یہ کہتی تھی. مگر سب عورتیں بے وفا ہوتی ہیں، تم بھی ویسی ہی ہو. آئی ہیٹ یو، گیٹ لاسٹ. وہ ایک دم غصے میں آ گیا تھا. رمل سہم کر دور ہٹی تھی. منصور خان مردان جا چکے تھے. ایان کا چیک اپ باقاعدگی سے ہو رہا تھا. وہ پہلے سے کافی بہتر ہو چکا تھا. ڈاکٹر اس کی پروگرس سے خاصے حیران تھے. کبھی کبھار وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا تھا اور ایسے میں رمل بری طرح سہم جاتی تھی. غزالہ کا سن کر اس پر وحشت طاری ہو جاتی تھی. رمل نے اس کے کمرے میں قدم رکھا تو وہ ہاتھ میں کوئی تصویر لیے نگاہیں اسی پر مرکوز کیے بیٹھا تھا. سر، یہ جوس لے لیں. مگر وہ پھر بھی متوجہ نہیں ہوا تھا. رمل نے دیکھا وہ تصویر کسی لڑکی کی تھی. سر، اس نے دوبارہ پکارا تو وہ چونکا. کچھ دیر اسے گھورتا رہا. رمل اس کی نگاہوں سے چھلکتی وحشت سے سہم سی گئی تھی. تم غزالہ ہو نا؟ اس لمحے کتنا قابل رحم لگ رہا تھا وہ. رمل کو حقیقتاً دکھ ہوا. اگلا لمحہ بے حد حیرت کا تھا. ایان نے ہاتھ مار کر اس کے ہاتھ سے جوس کا گلاس گرا دیا تھا. مجھے یقین تھا کہ تم ضرور آؤ گی. ایان نے اسے شانوں سے تھام لیا. میں غزالہ نہیں ہوں. وہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتی ہوئی بمشکل گویا ہوئی. جھوٹ بولتی ہو تم. ایان کا بھاری ہاتھ اس کے گال پر نشان ثبت کر گیا تھا. وہ لڑکھڑا کر صوفے پر گری تھی. میں نے کہا تھا نا کہ تم ایک دن واپس آنا ہوگا. وہ اس پر جھکا. رمل بری طرح وحشت زدہ ہو گئی تھی. ایان کو کنٹرول کرنا اس کے بس سے باہر تھا. خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں، میں غزالہ نہیں ہوں. مگر ایان پر تو وحشت سوار تھی. رمل لرز کر رہ گئی تھی. آنسوں کا ایک ریلا سا تھا جو بہے جا رہا تھا. ایان! اسی لمحے منصور خان اندر داخل ہوئے تو ایک جھٹکا لگا. بجلی کسی تیزی سے انہوں نے روتی بلکتی رمل کو اس کے شکنجے سے آزاد کروایا. رمل منہ پر ہاتھ رکھ کر روتے ہوئے باہر بھاگ گئی تھی. اویس ہمدانی اور نورین بیگم کا شان کے لیے سحر کا پرپوزل لائے تھے. رشتہ ہر طرح سے معقول تھا. انکار کا کوئی جواز ہی نہیں تھا. پھر سحر کی خوشی بھی دیدنی تھی. انم اور امروز نے اسے کھنی اور میسنی کے خطاب دیے تھے. شان سے اگر ان لوگوں نے انکار کر دیا تو کیا ہوگا؟ کا شان خاصا بے چین تھا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میرا بھائی تو لاکھوں میں ایک ہے. اوفو بھائی، لوگ آج کل کروڑوں میں ایک کو مشکل سے رشتہ دیتے ہیں. لاکھوں میں ایک کو کون پوچھے گا؟ تم کیوں ٹینشن لے رہے ہو؟ وہ انکار نہیں کریں گے. اگر مجھے سحر نہ ملی تو میں جی نہیں پاؤں گا. خدا نہ کرے، کیسی باتیں کر رہے ہو شان؟ اتنے جذباتی تو تم کبھی نہ تھے. اب ہو گیا ہوں نا، تم دعا کرو پلیز. پاگل. وہ بائی کی دیوانگی پر مسکرا دی. اسی لمحے نورین اور اویس صاحب سے آ گئے تھے. کیا ہوا پاپا؟ شاہنشاہ نے دریافت کیا. ان لوگوں نے سوچنے کے لیے وقت مانگا. اوفو، اس میں سوچنے کی کیا بات ہے؟ کیا وہ ہمیں جانتے نہیں؟ وہ جھلائی. نیم رضامند تو لگ رہے تھے مگر وہ بیٹی والے ہیں. پہلی ہی بار کون ہاں کہتا ہے؟ نوین بیگم کی بات پر وہ خاموش ہو گئی جبکہ کاشان مطمئن ہو گیا. آدرش نے یہ شرط رکھ دی تھی کہ سحر کا رشتہ کاشان سے ہوگا تو اس کا رشتہ بھی شاہنشاہ سے طے ہوگا. شاہنشاہ نے سنا تو سلگ کر رہ گئی تھی. آدرش ربانی، تم تو میرے اندازے سے بھی زیادہ مکار نکلی. وہ زہر خند ہو رہی تھی. اس کے ساتھ تو یہ معاملہ ہوا تھا کہ نہ اگل سکتی تھی نہ نکل سکتی تھی. ایک طرف بھائی کی خوشیاں تھیں تو دوسری جانب اپنی قربانی. اس نے خود آدرش ربانی سے بات کرنے کا سوچا. مجھے آدرش ربانی سے بات کرنی ہے. جی بول رہا ہوں، میں شاہنشاہ ہمدانی. زہر نصیب، کہیے کیسے یاد کیا؟ وہ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے. ضروری بات؟ وہ بھی مجھ سے؟ وہ حیران ہونے کی ایکٹنگ کرنے لگا. آپ پلیز اپنی شرط ختم کر دیں. کون سی شرط؟ وہ انجان بن گیا. اتنے معصوم نہیں ہیں آپ خوب سمجھتے ہیں جو میں کہہ رہی ہوں. وہ چڑ گئی تھی. دیکھیے، میں نے تو صرف پرپوز کیا. انکار یا اقرار کا حق تو آپ کے پاس محفوظ ہے. حق؟ آپ خواہ کسی دوسرے کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. کیسے مجبوری؟ میں نے تو کسی کو مجبور نہیں کیا. اس کی بے بسی سے جی بھر کر محسوس ہوا تھا. میں زیادہ بحث نہیں کرنا چاہتی. آپ انکار کر دیں یا آپ کے اور میرے دونوں کے حق میں بہتر ہوگا. آپ خود کیوں نہیں کر دیتی انکار؟ میں مجبور ہوں. مجبور؟ ویری اسٹرینج. وہ استثنائیہ انداز میں ہنسا. اگر وہ سامنے ہوتا تو شاید شاہنشاہ اس کا منہ نوچ لیتی. دیکھیں شاہنشاہ جی، میں اپنی بات سے پھرنے کا قائل نہیں. آپ نے ناحق سہمت کی. اس کے کہنے پر شاہنشاہ نے ریسیور پٹک دیا. اس نے کئی بار سوچا کہ انکار کر دے مگر کاشان اتنا خوش تھا کہ وہ خون کے گھونٹ پی کر رہ جاتی. آدرش شرط لحاظ سے بہترین تھا. نورین اور اویس ہمدانی تو بے حد خوش تھے. دونوں گھروں میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں. جو شادی کے دن قریب آ رہے تھے شاہنشاہ کا دل ڈوبتا جا رہا تھا اور بالآخر وہ دن آن پہنچا تھا. ایک ہفتے کے وقفے سے دونوں شادیاں طے کی گئی تھیں. پہلے آدرش اور شاہنشاہ کی شادی کی تاریخ رکھی گئی. سرخ دار لہنگے میں وہ زمانے بھر کا حسن سمیٹے ہوئے تھی. آدرش کی تو سج دھج نرالی تھی. جس نے بھی دیکھا ان دونوں کی جوڑی کو سراہا تھا. امروز، آسماں، بریا وغیرہ شاہنشاہ کو لے کر کمرے تک آئیں. آدرش بھی پیچھے ہی تھا.
अरे भाई, तुम लोग मेरी बेगम को कहाँ लेकर भागी जा रही हो? वो शरारत से गोया हुआ था। फिक्र न करें छोटे भाई, हम इन्हें आप ही के देश छोड़ने जा रहे हैं। बरिया मुस्कुराई थी। ख्याल रखिएगा देवर जी, आपका देश महफूज तो है ना? आसमा भाभी ने शरारत से कहा था। हमारे देश में आना आसान है, पर यहाँ से फ़रार बहुत मुश्किल है। वो शानजा पर निगाहें जमाते हुए मायनी खिजी से गोया हुआ। शानजा सुलग कर रह गई थी। सबके जाने के बाद वो उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। चेहरे पर छाई शगुफ्तगी पल भर में मातूम हो गई थी। मैंने कहा था ना शानजा बेगम कि मैं जो चाहता हूँ हासिल कर लेता हूँ। वो शेरवानी के बटन खोलता उसके सामने बैठ गया था। तुमने हमेशा मेरी तस्दील की, मेरे जज्बों की तौहीन की, मुझसे दो घड़ी बात करना अजाब समझती थी। आज मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि आखिर ऐसा क्यों है? मुझ में कौन सी बुराई देख ली थी तुमने कि मेरे साये से भी घबराती थी? वो धीमे मगर सख्त लहजे में बोल रहा था। आवाज़ ऊंची थी, न लहजा बेहंगम, मगर एक काट सी थी लहजे में जिससे शानजा सहम सी गई थी। आज तो माशाल्लाह खासी सादतमंद बनी बैठी हो, ज़ुबान कहाँ गई तुम्हारी? आदिश ने दाएं हाथ से उसका चेहरा ऊंचा किया तो एक लम्हे को वो दंग रह गया था। वो हूर शमाइल तो उसके सबक का इम्तिहान बनी हुई थी। हमेशा सादा रहने वाली आज यूँ सूला संघार करके गज़ब डाल रही थी। अपनी बुराइयों से तो आप बखूबी वाकिफ़ होंगे मिस्टर आदर्श रुबानी। उसका असली अंदाज लौट आया था। उसने एक झटके से आदर्श का हाथ बरीक किया। आदर्श अपनी इस तौहीन पर सुलग कर रह गया था। तुम आखिर अपने आप को समझते क्या हो? आदर्श ने उसकी कलाई थामी तो उसकी सिसकी निकल गई थी। उसने मज़ाहमत की तो वो हंस दिया था। आज सिर्फ मैं कहूँगा और तुम सुनोगी। शानसा बेबसी से होंठ काटने लगी थी। जानती थी कि मज़ाहमत बेकार है। रमल मत जाओ बेटा। नहीं सर, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। रमल, तुम अयान की ज़हनी हालत से बखूबी हो। मैं हल्फिया कह सकता हूँ कि मेरा बेटा बहुत बाकिरदार है। ये जो कुछ भी हुआ महज उसके ज़हनी खलल की वजह से हुआ। मंसूर खान नहीं चाहते थे कि रमल वहाँ से चली जाए। अयान की बाकिरदारी तो रमल ख़ुद भी गवाह थी कि जब उसने मुल्तान में उसे पनाह दी थी तो बावजूद इख्तियार के वो किसी गुस्ताखी का मर्तकब नहीं हुआ था। मगर सर, वो होंठ काटने लगी, आंसू खुद ब खुद बहने लगे थे। बैठो। मंसूर खान के कहने पर वो बैठ गई थी। रमल उस रोज़ मैं मर्दान से लौटा तो बेहद खुश था, मगर घर आया तो वो एक लम्हे को खामोश हुए। जानती हो बेटा, तुम हमारे ही ख़ानदान की एक फ़र्द हो। जी? वो चौंक कर उन्हें देखने लगी थी। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। महमूद खान के और मेरे दादा आपस में सगे भाई थे। मैंने मर्दान में तुम्हारे वालिद के मुतल्लिक़ पूरी मालूमात इकट्ठी की हैं। ये देखो, ये तस्वीर तुम्हारे वालिद की ही है ना? रमल ने एक ट्रांस की सी कैफियत में उनके हाथ से तस्वीर ले ली थी। बाबा, वो तस्वीर देखकर रो दी थी। अब तुम कहीं नहीं जाओगी। मंसूर खान ने उसके सर पर हाथ रखा तो उसके आंसू में रवानी आ गई। किसी अपने के होने का एहसास ही तहफ़्फ़ुज़ देने को काफ़ी होता है। उसे लगा वो बरसों बाद चलती धूप से छाँव में आ गई हो। मैं तुम्हें अब कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम हमारा खून और मेरी गैरत ये गवारा नहीं करती कि मेरे होते हुए मेरी बेटी दर दर की ठोकरें खाती फिरे। इतना मान भरा लहजा था कि वो इनकार नहीं कर सकी। अब वो खासी मोहतात हो गई थी। अयान ने दोबारा ऐसी वैसी हरकत नहीं की थी। वो बतदरीज बेहतर होता जा रहा था और फिर एक दिन तो मोजज़ा ही हो गया। अयान सबको पहचानने लगा था। मुबी, चाचू की जान। उसके लिए अल्फाज जहाँ मंसूर खान और रमल के लिए हैरत का बायस है, वहीं माइब भी कुछ कम हैरान ना था। इतने अरसे बाद उसके स्वीट चाचू ने उसे साबका अंदाज में पुकारा था। मंसूर खान के तुम्हारी खुशी के पैर ही ज़मीन पर न टिक रहे थे। उसी लम्हे डॉक्टर को फ़ोन करके बुलाया था। वेरी स्ट्रेंज मंसूर साहिब, ऐसा बहुत कम होता है। ये तो मौजज़ा हो गया। माशाल्लाह, इतनी स्ट्रॉन्ग विल पावर बहुत कम लोगों में होती है। डॉक्टर ने हिदायत की थी कि उसे आहिस्ता आहिस्ता मामूलाती ज़िंदगी पर लाया जाए। उसे रफ्ता रफ्ता खुद ही सब याद आ जाएगा और फिर से वो एक नॉर्मल लाइफ गुजार सकेगा। अयान ने मंसूर खान के साथ ऑफिस आना शुरू कर दिया था। वो इस वक्त ऑफिस से लौटा था। अपने कमरे में दाखिल होते ही पेशानी शिकन-आलूद हो गई थी। वो वार्डरोब खुले कपड़ों की तरतीब दुरुस्त करती नजर आई थी। उसे बाबा की इस भतीजी से नामालूम सी चिढ़ हो चली थी। जहन पर कई बार जोर दिया, मगर उसे याद न आया कि बाबा की कोई भतीजी भी थी। अब ये मोहतरमा जाने कहाँ से दरियाफ्त कर ली थी बाबा ने। उसे ये ज़रूर लगता था कि वो पहले भी इस लड़की को कहीं देख चुका है, मगर बावजूद कोशिश के याद न कर पाया था। अब जाएं प्लीज़। अयान की आवाज़ पर वो चौंकी थी। जी। वो फ़ौरन पलट गई। अयान टाई की नॉट ढीली कर रहा था जब उसकी आवाज़ समातों से टकराई। वो खाना लगा दूँ? वो पलट कर पूछ रही थी। नहीं, वो यूँ ही नाप तोल कर गुफ्तगू करने का आदी था। रमल चली गई। वो लाजमा एक हफ्ते से छुट्टी पर थे, जिसकी वजह से उसे खुद सब काम करना पड़ रहे थे। उसने तो अयान के कमरे में जाना बिल्कुल ही छोड़ दिया था, मगर आज मैले कपड़े इकट्ठे करने की गर्ज से आई तो कमरे का हाल देखकर उसे रहा ना गया। अयान से उसे डर नहीं लगता था, मगर उसकी शख्सियत में एक सर्द महरी और लहजे में काट सी थी, जिसकी वजह से वो खौफज़दा रहती थी। वो अक्खड़ और बददिमाग शख्स था। हर लम्हे ये खौफ दामनगी रहता कि जाने किस लम्हे उसे कौन सी बात बुरी लग जाए। वो तो पल भर में टेम्पर लूज़ कर जाता था। तमाम मुलाजिम उससे डरते थे। अयान, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना थी।
جی بابا کہیے، تم نے اب کیا سوچا ہے؟ کس بارے میں؟ شادی کے بارے میں؟ منصور خان کے کہنے پر یکلخت اس کے چہرے کے زاویے تبدیل ہوئے تھے۔ مجھے شادی نہیں کرنی بابا۔ بیٹا آخر کب تک؟ زندگی چلتے رہنے کا نام ہے، یہ کبھی نہیں رکتی۔ بہتر ہوگا تم اپنا گھر بسا لو، یہ میری خواہش سمجھ لو یا حکم، مگر بیٹا میں تمہارا گھر آباد دیکھنا چاہتا ہوں۔ بابا آپ جانتے ہیں مجھے عورت کے نام سے ہی نفرت ہے۔ بیٹا سب عورتیں ایک جیسی نہیں ہوتی، میں چاہتا ہوں کہ تم رمل سے شادی کر لو۔ واٹ؟ اسے حیرت کا جھٹکا لگا تھا، وہ بہت اچھی لڑکی ہے۔ بابا پلیز تم سوچ لو بیٹا، یہ میری خواہش ہے۔ منصور خان چلے گئے جبکہ وہ سلگ کر رہ گیا تھا۔ اوہ اب سمجھ میں آیا محترمہ کی خدمت گزاریوں کے پیچھے کون سا مقصد کار فرما تھا۔ آخر ہے نا بے وفا، مکار، مفاد پرست عورت۔ وہ بری طرح نالاں تھا عورت ذات سے۔ رمل کا وجود بری طرح کھٹکنے لگا تھا اسے۔ صبح ناشتے کی میز پر منصور صاحب نہیں تھے۔ بابا سو رہے ہیں ابھی تک؟ اس نے چائے بناتی رمل سے پوچھا۔ جی ان کی طبیعت خراب ہے۔ کیا ہوا انہیں؟ وہ فکر مند ہو گیا تھا۔ سر میں ذرا درد تھا، میں نے دوا دے دی ہے۔ اس نے چائے کا کپ اس کی جانب بڑھایا۔ ایان نے ایک نظر چائے کی طرف دیکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ ناشتہ تو کر لیں، وہ بے اختیار بول اٹھی تھی۔ سنو، وہ ایک ہاتھ میز پر رکھ کر اس کی جانب جھکا تھا۔ تم ان ڈرامے بازیوں سے مجھے متاثر نہیں کر سکتی۔ کیسی کاٹ تھی اس کے لہجے میں، وہ تڑپ کر رہ گئی تھی۔ وہ چلا گیا جبکہ رمل کو تعصف نے آ گرا۔ وہ جانے کیوں اس کی اتنی سرد مہری اور ہتک آمیز رویے کے باوجود اس سے نفرت نہیں کر پائی تھی۔ اس روز اسے گھر کے لیے کچھ ضروری اشیاء کی خریداری کرنا تھی۔ وہ ٹیکسی لے کر چلی آئی کیونکہ ایک گاڑی ایان کے پاس تھی جبکہ دوسری ورک شاپ میں تھی۔ ابھی چند چیزیں ہی خریدی تھی کہ دو لڑکے اس کا پرس چھیننے کی کوشش کرنے لگے۔ وہ اس افتاد پر بکھلا گئی تھی۔ مزاحمت پر ایک لڑکے نے اسے زور سے دھکا دیا کہ وہ سامنے کھمبے سے ٹکرائی۔ سر پر چوٹ لگی تھی جس سے خون بہنے لگا تھا۔ اسے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ آنکھیں کھولو بیٹا۔ ارے یہ تو زخمی ہے۔ آدرش گاڑی سٹارٹ کرو، ہمیں ہاسپٹل جانا ہے۔ سائیکا ربانی نے اسے سہارا دے کر گاڑی میں بٹھایا۔ زخم زیادہ سیریس نہیں تھا۔ آنٹی میری وجہ سے آپ کو اتنی زحمت اٹھانا پڑی۔ ارے نہیں بیٹا، زحمت کیسی؟ تم تو بالکل میری بیٹیوں جیسی ہو۔ یہ تو آپ کا بڑا پن ہے، میں گھر جاؤں گی۔ بیگم سائیکا ربانی نے اسے ڈراپ کیا تھا۔ رمل کیا ہوا بیٹا؟ گھر پر منصور خان موجود تھے۔ اس کے سر پر پٹی بندی دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ رمل نے اسے مختصراً حادثے کا بتایا تھا۔ چلو چھوڑو پیسوں کا، شکر ہے تمہیں زیادہ نقصان نہیں پہنچا۔ وہ ان کی محبت پر مسکرا دی، مگر اسے ایان کے خیالات سن کر دھچکا لگا تھا۔ وہ منصور خان کے ہمراہ لیونگ روم میں بیٹھا تھا۔ رمل کسی کام کی غرض سے وہاں آئی تو ایان کی آواز سن کر ایک دم رک گئی تھی۔ پاپا وہ آپ کو تو بیوقوف بنا سکتی ہے مگر مجھے نہیں۔ خوب جانتا ہوں میں عورتوں کی مکاریوں کو۔ رقم خود کہیں خرچ کر دی ہوگی اور ڈرامہ۔ ایان اسٹاپ اٹ، وہ ایسی لڑکی نہیں ہے۔ پاپا آخر اس کی اتنی سائڈ کیوں لیتے ہیں؟ وہ جھلایا تھا۔ کیونکہ وہ بھتیجی ہے میری، اس گھر کی ہونے والی بہو ہے۔ فار گاڈ سیک پاپا، میری مرضی کے بغیر وہ کسی طرح اس گھر کی بہو نہیں بن سکتی۔ وہ بری طرح چڑھ گیا تھا۔ ایان تم جان بوجھ کر ہیرا ٹھکرا رہے ہو، جانتے تمہاری صحت یابی میں کتنا اہم کردار ہے اس کا۔ اس نے دن رات جس طرح تمہاری دیکھ بھال کی ہے، مگر تم جانے کس مٹی سے بنے ہو کہ کوئی بات تم پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ پاپا میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ مجھے شادی نہیں کرنی۔ ایان اپنا نہیں تو مائپ کا ہی خیال کر لو۔ وہ بن ماں باپ کا بچہ، اس کا کیا بنے گا؟ فکر مندی ان کے چہرے سے حویدہ تھی۔ پاپا آپ ہیں، میں ہوں، ہم مائپ کے لیے کافی ہیں۔ میں کب تک رہوں گا اس کے ساتھ؟ اور تم جس طرح کی لاپرواہ طبیعت کے مالک ہو، اس کو کیا سنبھالو گے؟ وہ رمل کے ساتھ اٹیچ ہو چکا ہے۔ رمل بےحد مخلص لڑکی ہے۔ مگر پاپا بس ایان بہت ہو گیا۔ میں نے آج تک تم پر اپنی مرضی مسلط نہیں کی۔ تم نے اپنی پسند سے شادی کی اور اس کا انجام بھی دیکھ لیا۔ اب وہی ہوگا جو میں چاہوں گا۔ منصور خان اٹھ کر چلے گئے۔ رمل سن کھڑی رہ گئی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ واپس مڑ گئی تھی۔ شہر کی شادی کی تقریب میں شانسا نے دونوں طرف سے بھرپور حصہ لیا تھا۔ البتہ آدرش اس کا رویہ اول روز کی طرح روکھا اور سرد سا تھا۔ شادی کی پوری تقریب کے دوران وہ ایک لمحے کو بھی اس سے بات نہ کر سکا تھا۔ شہر کے ولیمے کے 2 دن بعد وہ لوگ رواج کے مطابق شانسا کو لینے گئے تھے۔ ساتھ وہ بھی تھا۔ وائٹ پیپر کاٹن کے کلف لگے کڑکڑاتے شلوار سوٹ میں اس کا اونچا لمبا سراپا بے حد جچ رہا تھا۔ سب لوگ اس کے آگے پیچھے پھر رہے تھے اور وہ مغرور سا سب کے درمیان بیٹھا تھا۔ لائٹ اور ڈارک پرپل سلک کی ساڑی میں ہلکے پھلکے میک اپ اور بالوں کا ڈلا سا جوڑا بنائے وہ آدرش کے ضبط کا امتحان بنی ہوئی تھی۔ اچانک دونوں کی نظریں ملی تو شانسا کو اس کی نظروں میں عجب سی چمک محسوس ہوئی۔ شاید فتح کا احساس نگاہوں میں اتر کر بولنے لگا تھا۔ وہ ناگواری سے نظروں کا زاویہ بدل گئی۔ وہ دوبارہ سے اسی مقتل میں نہیں جانا چاہتی تھی، مگر بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو نہ چاہتے ہوئے بھی کرنے پڑتے ہیں، چاہے وہ لاکھ سر پٹک لے، چھپ جائے، آنکھیں بند کر لے، مگر بسا اوقات انسان کو اپنا آپ مار کر جینا پڑتا ہے۔ ایسے میں مجبوری خود مجبور ہو جاتی ہے۔ کیا کر رہی ہے؟ وہ جانے کب اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا تھا اور استحقاق برے انداز میں اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ شانسا جو وارڈروب میں سے کپڑے نکال رہی تھی تڑپ کر رہ گئی۔
प्लीज़ मुझे काम करने दें। आदर्श ने एक सरता बरते हुए उसे छोड़ दिया था। क्या सब लड़कियां तुम्हारी तरह जालिम होती हैं? उसके कहने पर वो एक लम्हे को रुकी थी। क्या मतलब? अब मतलब भी मैं समझाऊं? वो उसके मुकाबले आ खड़ा हुआ था। आदर्श रुबानी, आप इतने मासूम हैं नहीं जितने बनते हैं। वही काट भरा लहजा। आदर्श कुछ ना समझ में आने वाले अंदाज में उसकी तरफ देखे गया, फिर एकदम मुस्कुरा उठा। वाकई में इतना मासूम नहीं हो जितना तुमने मुझे पिछले दिनों में समझ लिया। वो शरारत भरे अंदाज में उसका हाथ थामने लगा तो वो बदक कर दूर हुई थी। प्लीज़, मुझे घिन आती है आपके वजूद से। मेरे करीब आने की कोशिश मत किया करें। आप जैसे शख्स की कुर्बत मेरे लिए किसी अजाब से कम नहीं है। वो यकलख चला उठी थी। आदर्श का मुस्कुराता चेहरा पल भर में मुतगैर हो गया था। आंखें उसके अल्फाज पर अंगारा बनकर दहकने लगी थी। इतनी तौहीन, इस कदर तस्लीम, उसका बस नहीं चल रहा था कि हर शय तहस नहस कर डाले। ये लड़की जो उसकी अव्वलीन चाहत थी, इस कदर नफरत करती थी उससे। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम मुझसे इस कदर नफरत करती हो। काश मुझे ये सब पहले मालूम हो जाता तो। क्या तुम बताना पसंद करोगे कि आखिर मेरा कसूर क्या है? काफ़ी देर बाद वो बोलने के काबिल हुआ था। इतने अनजान मत बने आदर्श रुबानी, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। उसकी कन पट्टी पर रग फड़कने लगी थी। मुट्ठियाँ बिछे हुए वो ज़बत की आखिरी हदूद पर था। एक मासूम लड़की के कातिल हैं आप? वो चिल्लाई थी। व्हाट? तुम होश में तो? ईसा वकार को भूल गए? हैरत है। ईसा वकार? तुम कैसे जानती उसे? हाँ आदर्श रुबानी, वो मेरी अजीज़ तरीन सहेली थी। आपकी बेवफाई ने उसकी जान ले ली। मैंने उसे कोई बेवफाई नहीं की। झूठ बोलते हैं आप ही ने तो उसे प्यारो मोहब्बत का झांसा दिया था, उसे सब्ज़ बाग दिखाए थे, वक्ती दिल लगी करके उसे छोड़ दिया, और वो बेवकूफ़ लड़की दिल लगी और मोहब्बत में फ़र्क ही महसूस ना कर सकी और अपनी जान पर खेल गई। शान साहब, बिलीव मी, मैं उसे महज नाम की हद तक जानता हूँ और बस, मैंने उसे कोई धोखा नहीं दिया। प्लीज़ मेरे सामने झूठे बहाने और बोधी दलीलें पेश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो वॉशरूम में चली गई थी। आदर्श उलझ कर रह गया था। ईसा वकार को वो महज नाम की हद तक जानता था, वो कभी उससे मिला नहीं था। ईसा वकार का जिक्र उसने कई बार अपने दोस्त राहील के मुंह से सुना था। ये तब की बात है जब वो MBA कर रहा था। राहील उसका बेस्ट फ्रेंड होने के साथ साथ रूममेट भी था। राहील फारुग औकात में कंप्यूटर पर बैठा रहता था। इन्हीं दिनों वो किसी ईसा वकार नामी लड़की से चैटिंग भी किया करता था। वो हंस हंस कर आदर्श को ईसा की दीवानगी की किस्सा सुनाया करता था। आदर्श कभी तो हंस कर बात बदल देता, कभी उसे टोक देता। राहील, तो अगर सीरियस है तो इस किस्से को आगे बढ़ा, वरना यहीं ख़त्म कर दे। खामखा एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। ओह ले बेटिया, कोई ज़िंदगी बर्बाद नहीं होती। तेरा क्या ख्याल है, वो सीरियस है मेरे साथ? जाने वो और कितनों के साथ यूँ चैटिंग करती होगी। और तो क्या वो सबके साथ सीरियस होगी? MBA मुकम्मल करने के बाद वो लाहौर आ गया। उसके बाद उसे पता चला कि राहील अपने मामू के पास कनाडा चला गया। उसके बाद उसका राब्ता नहीं हो सका था राहील से। सब बात क्लियर थी, मगर जो बात उलझन का शिकार थी वो ये कि शानसा को ये गलतफहमी किस तरह हो गई कि ईसा वकार के साथ मोहब्बत का डोंग रचाने वाला शख्स आदर्श रुबानी था। उफ, मैं कैसे दूर कर पाऊँगा इस नादान लड़की के दिल से ये गलतफहमी। वो करवट बदल कर लेट गया, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। बड़ी फिल्मी सी सिचुएशन थी। उसके साथ भी वही होने चला था जो वो अक्सर नावलों में पढ़ती आई थी। पता नहीं किस तरह मंसूर खान ने आन को इस शादी के लिए राज़ी किया था। शायद कनपट्टी पर बंदूक रखकर या जायदाद से आग करने की धमकी देकर, या शायद अपनी मोहब्बत का वास्ता देकर उसे मजबूर किया था। उजलाए रूसी में बैठे वो यही सोच रही थी, ये कैसी शादी थी। ना ढोलक बजी, ना सखियों ने गीत गाए, ना बाबुल की दुआएं, ना माँ का गले लगकर रोना। उसे अपने नसीब पर रोना आ रहा था। मंसूर खान ने बाप की तरह उसे इस रिश्ते पर राज़ी किया था। भला वो बाप का मान कैसे तोड़ देती। दफ़ातन धार से दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ पर उसके ख्यालात मुंतशिर हुए थे। उसका दिल कांप कर रह गया था। आने वाले लम्हों का खौफ उसकी रगों में खून बनकर दौड़ने लगा था। ऐयान ने कहर आलूद निगाह सजी समरी रमल पर डाली। इस समय जहर खंद हो रहा था। आगे बढ़ा और उसे बाजू से थाम कर झटके से खड़ा किया। वो लड़खड़ा गई थी। तुम जो चाहती थी वो हो गया, अब दफ़ा हो जाओ यहाँ से। एक झटके से उसे धक्का दिया तो वो फर्श पर आ रही। वो तो शुक्र था कि फ़र्श पर दबीस कालीन बिछा था, मगर झटका ऐसा ज़ोर का और अचानक था कि वो बुरी तरह तकलीफ़ महसूस कर रही थी। अगर तुम्हें दौलत चाहिए थी तो मुझे कहा होता, मैं वैसे तुम्हें बहुत कुछ दे देता। ये सारा ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी। कैसे तंज के नश्तर चला रहा था वो। रमल के आंसू ना चाहते हुए भी बह निकले। प्लीज़ आप मुझे गलत। वो उठ खड़ी हुई थी। मैं तुम्हें अब भी तो सही तौर पर समझाऊँ? तुम जैसी घरों से भाग जाने वाली लड़कियों की फितरत से मैं अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। उसके अल्फाज पर वो चौंक कर उसे देखने लगी। ज़्यादा एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे याद है वो तूफ़ानी रात जब तुम न जाने किसके साथ। खुदा के लिए खामोश हो जाएं। उसकी बात मुकम्मल होने से पहले तड़प कर चिल्ला उठी थी। क्यों, क्या सच सुनने का हौसला नहीं है? उसके करीब खड़ा वो सफाकी से ही कह रहा था।
آپ جو سمجھتے ہیں سمجھتے رہیں، مگر خدا کے لیے میرے کردار پر کیچڑ مت اچھالیں۔ وہ روتے ہوئے باہر کی طرف بڑھنے لگی تو اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ بابا کو تماشا دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے سر پر تو ویسے بھی نام نہاد بھتیجی کی محبت کا بھوت سوار ہے۔ تھوڑے ہی عرصے کی بات ہے، مگر تب تک مجبوراً مجھے یہ زہر کا گھونٹ کرنا پڑے گا۔ اسے چھوڑ کر چینج کرنے کی غرض سے ڈریسنگ روم میں چلا گیا تھا۔ رمل گمسم سے کھڑی رہ گئی۔ ساری رات اس نے صوفے پر بیٹھے بیٹھے گزار دی تھی، رہ رہ کر اپنی کم مائگی کا احساس رلا رہا تھا۔ دور کہیں فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں، وہ آنسو پونچھتی وضو کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی، ایک نظر ستم گر پر ڈالی۔ وہ بے خبر سو رہا تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ باہر نکل آئی۔ صبح کا ہلکا ہلکا اجالا، باد صبا اور پرندوں کی چہچہاہٹیں، نہایت دل فریب سا ماحول تھا، مگر وہ بالکل خاموش تھی۔ دل کا موسم خوشگوار نہ ہو تو باہر کا موسم اثر انداز نہیں ہوا کرتا۔ وہ ایک سرداب بڑھتی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ ناشتہ تیار کرنا تھا، موبی کو بھی سکول بھیجنا تھا۔ ہائے باجی، اتنی سویرے اٹھ گئی؟ ملازمہ کچن میں اسے کام کرتا دیکھ حیران ہوئی تھی۔ ہاں رشیدہ، میں نے ناشتہ تیار کر دیا، بس موبی کا لنچ باکس تیار کرنا باقی ہے۔ تم بنا دو، میں موبی کو جگاتی ہوں۔ وہ روزمرہ کے سے انداز میں گویا ہوئی تھی۔ باجی آپ رہنے دو، ساری رات کے جاگے ہوئے ہو، میں سب کام کر دوں گی، آپ جا کر آرام کرو۔ رشیدہ کی نگاہوں میں شوخی تھی، وہ جانے کیوں چڑ گئی۔ تم سے جو کہا ہے وہ کرو، میرے کاموں میں دخل نہ دو۔ وہ موبی کو جگانے چلی دی۔ رشیدہ اس کے اکھڑ انداز پر جل کر رہ گئی تھی۔ گھر کی مالکن بن گئی تو نخرہ تو کرنا ہے۔ ناشتے کی میز پر منصور خان اور موبی موجود تھے۔ اسی لمحے آن بھی آ گیا، نک سک سے تیار، شاید آفس جانے کا ارادہ تھا۔ وہ منہ پھلائے چپ چاپ کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ گڈ مارننگ، منصور خان نے کہا۔ مارننگ، وہ سرد لہجے میں کہتا چائے بنانے لگا۔ سڑی الگئی کا، کہاں جا رہے ہو؟ آفس۔ آج کے دن تو تمہیں گھر پر رہنا چاہیے۔ کیوں؟ آج کے دن میں کون سی خاص بات ہے؟ وہ چٹک کر بولا تھا۔ ہے تو خیر، منصور خان نے گہرا سانس لیا تھا۔ رمل آ جاؤ بیٹا، ناشتہ کر لو، رشیدہ کر لے گی کام۔ منصور خان کے کہنے پر وہ آ گئی۔ اس کے بیٹھتے ایان اٹھ کھڑا ہوا۔ ارے ناشتہ تو کرتے جاؤ، بھوک نہیں ہے، سرد سے انداز میں کہتا وہ باہر نکل گیا۔ منصور خان سردہ بھر کر رہ گئے۔ رمل اپنی جگہ چور سی بن گئی۔ بھابھی آپ اتنے چپ چپ کیوں رہتی ہیں؟ امروز کے پوچھنے پر ایک لمحے کو وہ خاموش رہ گئی۔ میں تو شروع سے ہی ایسی ہوں، وہ قصداً مسکرائی۔ بھابھی آپ اور چھوٹے بھائی ابھی تک کہیں گھومنے بھی نہیں گئے، اور ایک وہ سحر کی بچی، پورے 15 دن ہو گئے اسے گئے ہوئے۔ ہاں، وہ تمہارے چھوٹے بھائی کی کچھ بزنس کی مصروفیات ہے، وہ بڑی آسانی سے بات بنا گئی۔ اسی لمحے آدرش آ گیا تھا۔ امروز فٹافٹ ٹھنڈا ٹھنڈا اسکواش بنا کر لاؤ۔ شانزا کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ ابھی لائی۔ امروز اٹھنے لگی تو شانزا نے روک دیا۔ تم رکو امروز، میں لاتی ہوں۔ وہ محض فرار چاہ رہی تھی، اس شخص کی قربت سے بچنا چاہ رہی تھی۔ آدرش نے کچھ حیرانی سے اسے دیکھا۔ میں کمرے میں جا رہا ہوں، وہیں لے آنا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، انداز اکھڑا اکھڑا سا تھا۔ شانزا نے اسکواش بنا کر ملازمہ کے ہاتھ بھجوا دیا۔ آدرش جانے کیوں چڑ گیا اس کی اس حرکت پر؟ دونوں میں سر جنگ جاری تھی، وہ دونوں ہی ایک چھت تلے اجنبیوں کی طرح رہ رہے تھے۔ آدرش نے بارہا اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی، مگر وہ تھی کہ کچھ بھی سننے کو تیار نہ تھی۔ شام کو وہ تیار ہو کر باہر نکل گیا تھا۔ بس بیٹے، ایمرجنسی کچھ ایسی تھی کہ چند لوگوں کو بلا کر نکاح کی سادہ سی تقریب منعقد کی گئی۔ منصور خان کے کہنے پر آدرش سر ہلا کر رہ گیا تھا۔ اسی لمحے رمل چائے لے کر آ گئی۔ منصور خان نے اسے خود چائے لانے کا کہا تھا۔ رمل یہ آدرش ہے، ایان کا دوست، منصور خان نے تعارف کروایا۔ رمل نے دھیرے سے سر ہلا کر سلام کیا۔ آدرش کو یہ سادہ سی لڑکی اچھی لگی تھی، کم از کم غزالہ سے بہت بہتر تھی وہ۔ اسی لمحے ایان بھی آ گیا۔ آج کیسے یاد آ گئی تجھے میری؟ وہ آدرش سے بغل گیر ہوتے ہوئے بولا تھا۔ جس طرح جناب کو میری یاد آتی ہے۔ وہ مسکرایا۔ مبارک ہو۔ کس بات کی؟ شادی کی۔ آدرش کے کہنے پر ایک لمحے کو اس کے لب بھنج گئے۔ اس نے رمل کی وہاں موجودگی کا اب نوٹس لیا تھا۔ اس نے کچھ ایسی نظروں سے رمل کو گھورا کہ وہ گڑبڑا کر باہر نکل گئی تھی۔ رمل بھابھی بہت ملنسار اور پرخلوص لگتی ہیں، یو آر لکی۔ آدرش کے کہنے پر وہ وہاں سر جھٹک کر رہ گیا تھا، مسکرا بھی نہ سکا۔ آدرش کافی دیر بیٹھا رہا، جاتے ہوئے اسے اور رمل کو ڈنر کی دعوت دے گیا تھا۔ ایان چاہتے ہوئے بھی نہ ٹال سکا تھا۔ کیوں دیکھتے رہتے ہیں ستاروں کی طرف ہم، جب ان سے ملاقات کا وعدہ بھی نہیں ہے؟ کیوں راہ کے منظر میں الجھ جاتی ہیں آنکھیں، جب دل میں کوئی اور ارادہ بھی نہیں ہے؟ کس موڑ پر لے آیا ہے ہمیں ہجر مسلسل، تاحد نگاہ وصل کا وعدہ بھی نہیں ہے؟ پتھر کس طرح سرد ہے کیوں آنکھ کسی کی، امجد جو بچھڑنے کا ارادہ بھی نہیں ہے؟ وہ سوچوں میں غلطاں ٹیرس پر کھڑی تھی۔ ایان کے اندر داخل ہونے پر وہ چونکی۔ ایان کپڑے چینج کر کے بھی آ گیا، جبکہ وہ ٹیرس پر ہی کھڑی رہی۔ وہ بستر پر لیٹ چکا تھا۔ رمل ایک سرتاب بڑھتی اندر آ گئی۔ ایان نے جو کپڑے اتارے تھے وہ ایک طرف رکھے، وارڈروب کھول کر اس کا سوٹ نکالا جو اس کو صبح آفس پہن کر جانا تھا۔ ایان خاموشی سے اس کی کارروائی دیکھ رہا تھا۔ وہ کپڑے اٹھا کر باہر جانے لگے تو ایان کی پتھریلی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ تم واقعی بہت بڑی ڈرامے باز ہو۔ کیا مطلب؟ وہ پلٹی۔
تم خوب سمجھتی ہو سب کچھ، پھر مطلب پوچھنے کا کیا جواز ہے ملا؟ وہ ٹھنڈے میٹھے انداز میں طنز کرتا اس سے مقابلان کھڑا ہوا تھا۔ آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، مجھ سے بہتر اور کون سمجھ سکتا ہے تمہیں؟ وہ اس سے ساہیہ انداز میں مسکرایا تھا۔ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا میرے کردار پر کیچڑ اچھالنے کا۔ کردار؟ کون سے کردار کی بات کر رہی ہو؟ وہ جو تمہارے پاس ہے ہی نہیں، یا وہ جو تم اس گھر میں ادا کر رہی ہو؟ اف، کیسا کاٹدار لہجہ تھا اس کا۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں، وہ رونا چاہتی تھی مگر اس سنگ دل کے سامنے رو کر کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ کچھ بھی جانے بغیر آپ مجھ پر جرم عائد کرنے کے مزاج نہیں ہیں۔ مجھے تمہاری ان جھوٹی کہانیوں سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ وہ کپڑے وہیں پھینکتی باہر نکل آئی۔ دل کا غبار اتنا بڑھ گیا تھا کہ دم گھٹنے لگا تھا۔ کوریڈور کی سیڑھیوں پر بیٹھی وہ دھیرے دھیرے آنسو بہا رہی تھی۔ آنکھیں برس رہی تھیں اور دل کی جلن کچھ اور بڑھ گئی تھی۔ وہ شکوہ نہیں کرنا چاہتی تھی مگر رواں رواں تقدیر سے شکوہ کرنا تھا۔ عورت سب کچھ سہ جاتی ہے، ہر ظلم برداشت کر جاتی ہے، مگر جب اس کے کردار پر بات آ جائے تو برداشت کی ہر حد ختم ہو جاتی ہے۔ صبر کا دامن ہاتھ سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اعتبار یہ 6 حرفی لفظ کتنا معتبر کر دیتا ہے نا عورت کو۔ اعتماد، محبت اور خلوص، صرف انہی چیزوں کی طلب ہوتی ہے عورت کو۔ اگر یہ مل جائیں تو اپنی جان قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتی، مگر یہاں تو معاملہ لینے دینے کا بھی نہیں تھا، تو جان قربان کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ وہ جب سے شادی کے اس نام نہاد بندھن میں بندھی تھی صرف دے ہی رہی تھی، کچھ ملنا تو اس کے نصیب میں ہی نہیں تھا شاید۔ رمل؟ جی منصور خان کی آواز پر وہ چونکی تھی۔ تم رو رہی ہو؟ اس کے گالوں پر پھسلتے آنسو اور شدت گریہ سے سرخ آنکھوں کو دیکھ کر چونکے۔ رمل سر چکا گئی تھی۔ کیا بات ہے بیٹا، کوئی پریشانی ہے؟ وہ اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ کتنی اپنائیت، کتنا تحفظ تھا اس لمس میں۔ اس کے آنسوں میں روانی آ گئی۔ کچھ بتاؤ تو صحیح، کیا مسئلہ ہے؟ بہت درد ہے پاپا، بہت درد۔ مجھ سے یہ مار مزید نہیں سہی جاتی۔ کیا مطلب؟ ایان نے تم پر ہاتھ اٹھایا؟ انہیں شوق لگا تھا۔ کاش وہ ایسا کرتے، مجھے مارتے، میرا جسم لہو لہان کر دیتے، مگر وہ تو روح کو اذیت دیتے ہیں، چھلنی کر دیتے ہیں روح کو۔ جسم پر لگے زخم تو پھر بھی بھر جاتے ہیں، مگر روح پر لگے گھاؤ ناسور بن جاتے ہیں، جن سے رستہ قطرہ قطرہ لہو دل پر تیزاب بن کر گرتا ہے۔ پاپا، جسم پر لگے زخموں کا تو پھر بھی علاج ہو جاتا ہے، مگر آپ ہی بتائیں پاپا، روح پر لگے زخم کوئی کیسے سی سکتا ہے؟ ان پر کیسے مرہم رکھا جائے؟ میں لمحہ لمحہ مر رہی ہوں پاپا۔ نفرت کا یہ زہر قطرہ قطرہ میرے وجود میں سرایت کرتا جا رہا ہے۔ کیا اس زہر کا کوئی تریاق ہے؟ شاید نہیں۔ خدا کے لیے آپ اپنے بیٹے سے کہیے کہ وہ مجھے ایک ہی دفعہ مار ڈالے۔ یوں کن چھری سے ذبح کرنا بہت اذیت دیتا ہے۔ کاش پاپا آپ نے یہ شادی کرنے سے پہلے ایان سے پوچھ لیا ہوتا۔ وہ اٹھ کر چلی گئی، دل کا غبار نکال دیا۔ منصور خان گویا سکتے میں آ گئے تھے۔ بیک پر بنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑے ایان کے چہرے پر ناقابل فہم سی تاثرات تھی۔ وہ یقیناً سب کچھ سن چکا تھا۔ اچھا ہویا سن لیا، شاید عقل آ جائے کمینے نو۔ آدرش کمرے میں داخل ہوا تو ایک لمحے کو رک گیا۔ شانزا کے ساتھ کوئی لڑکی بیٹھی تھی۔ ان دونوں نے بھی ایک ساتھ آدرش کی طرف دیکھا۔ لڑکی کی نظروں میں کچھ حیرت در آئی۔ آدرش شرمندہ سا ہو گیا تھا۔ اوہ آئی ایم سوری، مجھے نہیں معلوم تھا کہ شانزا کے علاوہ بھی یہاں کوئی ہے۔ وہ واپس مڑ گیا تھا۔ شانزے، یہ وہ لڑکی حیران ہوئی تھی۔ ہاں، شانزا نے ایک لمبا ہنکار بھرا۔ یہ آدرش ربانی میرا شوہر ہے۔ ہی از ویری ہینڈسم۔ اسی وجاہت کو دیکھ کر تو میں بھی دیوانی ہوئی تھی۔ ایسا مجھے اس شخص سے شدید نفرت ہے۔ ارے مگر کیوں، اتنا زبردست بندہ ہے۔ یہ تم کہہ رہی ہو عرصہ؟ بھلا تم ہی بتاؤ کہ فلرٹ کے ساتھ گزارا کر سکتی ہو، جبکہ جانتی بھی ہو کہ یہ شخص تمہارے ساتھ بھی دھوکہ کر چکا ہے۔ بہت مکار شخص ہے۔ اس کی مکاری تو دیکھو کہ تمہیں سامنے پا کر بھی انجان بننے کی ایکٹنگ کر رہا ہے۔ شانزا زہر خرد ہوئی تھی۔ دھوکہ؟ ارے نہیں شانزا، آدرش ربانی نے مجھے کوئی دھوکہ نہیں دیا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو عرصہ؟ تمہارے کمپیوٹر پر میں نے خود آدرش ربانی کی تصویریں دیکھی تھی جو اس نے تمہیں بھیجی تھی۔ تم صحیح کہہ رہی ہو، مگر وہ تصویر آدرش نے نہیں، راہیل نے دی تھی۔ راہیل؟ وہ ایک لمحے کو چونکی۔ آدرش نے بھی تو یہی نام بتایا تھا۔ عرصہ، میں نے یہ بھی سنا تھا کہ تم نے خودکشی… رکو میں بتاتی ہوں سب کچھ۔ تم تو بہت غلط فہمی کا شکار ہو۔ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا آدرش نے نہیں، راہیل نے کیا۔ وہ تو محض وقت گزاری کر رہا تھا، مگر میں اس سے محبت سمجھ بیٹھی۔ جب ہم چیٹنگ کرتے تھے تو اس نے مجھ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی، مگر میں نے کہا کہ پہلے وہ مجھے اپنی کوئی تصویر دے۔ اسے اپنی بجائے اپنے دوست آدرش ربانی کی تصویر بھیج دی۔ بعد میں جو کچھ ہوا وہ تمہارے سامنے ہی تھا کہ کس طرح اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا۔ ان دنوں میں بہت ڈپریس تھی۔ تم بھی کراچی سے لاہور شفٹ ہو گئی۔ میں نے خودکشی کی کوشش کی، مگر قسمت نے مجھے بچا لیا۔ حامد نے میرے اندر جینے کی امنگ پیدا کی۔ حامد میرا کزن شروع سے ہی مجھے چاہتا تھا۔
مگر میں نے کبھی پرواہ نہیں کی، حسن پرستوں میں شروع سے ہی تھی، اور آدش کی تصویر دیکھنے کے بعد تو حامد کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ حامد نے مجھ سے کچھ نہیں پوچھا تھا، خودکشی کرنے کی وجہ نہیں دریافت کی تھی۔ اس نے مجھے زندگی سے محبت کرنے کا فن سکھایا، میرے اندر جینے کی امنگ پیدا کی، اور تبھی مجھ پر ادراک ہوا کہ ایک عورت یہی سب تو چاہتی ہے، محبت، وفا، خلوص، جو حامد کے پاس میرے لیے بے پناہ تھی۔ میں حامد کو سب کچھ بتانا چاہتی تھی، مگر پھر سوچ پوچھ کر رک گئی کہ مرد چاہے کتنی ہی محبت کرنے والا کیوں نہ ہو، اتنا عالی ضعف نہیں ہو سکتا کہ اپنی بیوی کے عشق کے بارے میں جان کر بھی مسکرا دے۔ مگر میں چاہتی تھی کہ شادی سے پہلے ایک بار راحیل سے ضرور ملوں، تاکہ اس کے منہ پر تھوک سکوں، اسے بتاؤں کہ اس جیسے گھٹیا مردوں کی کیا اوقات ہوتی ہے۔ اس مقصد کے لیے میں نے اس کے ٹیلی فون نمبر کے ذریعے اس کے گھر کا ایڈریس معلوم کیا۔ وہ کسی ہاسٹل میں رہتا تھا اور وہیں سے فون کیا کرتا تھا۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ تصویر کے بالکل برعکس وہ تو کوئی اور شخص تھا۔ شاید ابھی اس کے اندر کا اچھا انسان زندہ تھا، اسی لیے اس نے مجھے حقیقت سے آگاہ کیا اور مجھ سے اپنے کیے کی معافی مانگی۔ میں نے اسے معاف کر دیا، یہ سوچ کر کہ اگر وہ یہ سب نہ کرتا تو شاید میں حامد جیسے اچھے انسان کو کبھی نہ پہچان پاتی۔ عرصہ کی اتنی لمبی کہانی سن کر شہنشاہ کے اندر بے چینی سرایت کر گئی۔ وہ بری طرح شرمندہ ہو رہی تھی کہ انجانے میں وہ آدش کی کتنی انسلٹ کر چکی تھی۔ مگر عرصہ، مجھے اندازہ ہو رہا تمہاری بے وقوفی کا۔ بیچارے آدش بھائی کا کوئی قصور نہ ہوتے ہوئے بھی سزاوار ٹھہرے ہیں۔ شکر ہے کہ میں آ گئی، وہ تو حامد کے دوست کی شادی کے سلسلے میں یہاں آنا پڑا تو تمہاری طرف بھی آ گئی۔ اگر میں نہ آتی تو یہ غلط فہمیاں تو تمہارا گھر برباد کر چھوڑتی۔ اب میں کیا کروں؟ وہ ہونٹ کاٹنے لگی۔ انہیں مناؤ، ان سے معافی مانگو، اور کیا؟ مجھے لگتا ہے کہ وہ تم سے بہت محبت کرتے ہیں، تمہیں ضرور معاف کر دیں گے۔ عرصہ کے کہنے پر وہ سوچ میں پڑ گئی۔ عرصہ تھوڑی دیر بعد چلی گئی۔ وہ بری طرح شرمندہ ہو رہی تھی، یہ خوف بھی تھا کہ جانے وہ اسے معاف کرے گا بھی کہ نہیں۔ بھابھی، تائی امی آپ کو نیچے بلا رہی ہیں۔ امروز کے اندر آنے پر وہ چونکی تھی۔ تم چلو، میں آتی ہوں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ آدش کا کوئی دوست اور اس کی فیملی ڈنر پر مدعو تھے، ڈنر کی تیاری کرنی تھی۔ جاؤ بیٹا، باقی کام خان سامہ دیکھ لے گا، تم جا کر تیار ہو جاؤ، وہ لوگ آنے ہی والے ہوں گے۔ سائقہ بیگم کے کہنے پر وہ تیار ہونے چل دی۔ ایپل گرین شلوار قمیض کے ساتھ ڈارک اور لائٹ شیڈ کا گرین دوپٹہ اور میک اپ کے نام پر لبوں پر پل پنک گلو لپسٹک میں وہ ترا تازہ لگ رہی تھی۔ آدش واش روم میں شاور لے رہا تھا۔ وہ انگلیاں چٹکھاتی بے چینی سے اس کے باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگی۔ مہمانوں کے آنے میں بھی گھنٹہ بھر تھا اور وہ سرسے میں سے منا لینا چاہتی تھی۔ آدش نہا کر باہر آ چکا تھا۔ چینج کرنے کے بعد وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا بالوں میں برش چلا رہا تھا۔ جب وہ اس کے سامنے آ گئی، آنکھیں بند آنکھیں جن سے آنسو پھسل کر گالوں پر آ رہے تھے، لرزتے لب اور دونوں ہاتھ جوڑے وہ اس کے سامنے مکمل آزمائش بنی کھڑی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ کھردرے انداز میں وہ کہتا ہوا رخ موڑ گیا تھا۔ شہنشاہ کے دل پر گھونسا لگا تھا۔ آئی ایم سوری آدش۔ اپنا نرم و نازک سا ہاتھ اس کے شانے پر رکھتے ہوئے وہ لرزتی آواز میں بولی تھی۔ کس بات کی معافی مانگ رہی ہو مجھ سے؟ اس کا ہاتھ درشتی سے جھٹکتے ہوئے بولا تھا۔ اپنے رویے کی، میں نے آپ کو بہت غلط سمجھا۔ وہ اس کے سامنے آ گئی۔ مجھے بھی تمہیں سمجھنے میں بہت بڑی غلطی ہوئی تھی۔ طنز کا تیر پھینکا تو وہ لب کاٹنے لگی تھی۔ مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی جو اب دور ہو گئی ہے، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ غلطیاں بھی تو انسانوں سے ہی ہوتی ہیں۔ ہاں، غلط فہمی؟ اس نے نحوت سے سر جھٹکا تھا۔ ویسے بقول تمہاری میں ایک بد کردار، فلرٹ اور آوارہ شخص ہوں، مجھ جیسے شخص سے معافی کیوں مانگ رہی ہو؟ مجھے عرصہ نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ عرصہ، جو بقول تمہارے مر چکی ہے، کیا وہ قبر سے آئی تھی میری گواہی دینے؟ آج دوپہر کو وہی تو آئی تھی۔ پلیز آدش، مجھے معاف کر دیں، میں آپ کے پیر اس کے قدموں میں بیٹھ گئی تھی۔ اٹھو، یہ کیا کر رہی ہو؟ آدش نے اسے شانوں سے تھام کر اٹھایا تھا۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ اس کے آنسو دیکھ کر وہ پگھل گیا تھا۔ جان گیا تھا کہ وہ غلط فہمی کا شکار تھی اور اب غلط فہمی دور ہو جانے پر شرمسار بھی تھی۔ تم بہت ظالم ہو، کھینچ کر اسے اپنے آپ میں سمو لیا تھا۔ وہ نئے سرے سے اس کے بازوں میں بکھرتی چلی گئی۔ بدگمانیاں زندگی کو بہت مشکل بنا دیتی ہیں۔ دھیرے سے سرگوشی کی تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔ جی تو کرتا ہے کہ تم ساری عمر یوں ہی میری باہوں میں بتا دو، مگر مسئلہ یہ ہے کہ مہمان آنے والے ہیں۔ شرارت سے جملہ کسا تو وہ لجا کر دور ہوئی۔ لبوں پر دھیمی سی مسکان اور آنکھوں میں سچے جذبوں کی چمک لیے وہ باہر کی طرف بڑھ گئے تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی رمل کو ایان کے ہمراہ آنا پڑا تھا۔ چونکہ یہ فیملی ڈنر تھا، اس لیے منصور خان اور مائب بھی ساتھ ہی تھے۔ رمل کو یہ سب لوگ بہت اچھے لگے تھے۔ آدش کی بیوی شہنشاہ سے مل کر اندازہ ہوا تھا کہ وہ کتنی نفیس طبیعت کی مالک تھی۔ وہ بڑے رشک سے اسے دیکھ رہی تھی۔ شوہر کی محبت اور اس کا مان لہجے میں اتر کر بول رہا تھا۔ منچاہی سہاگن ہونے کی چمک چہرے پر نور بن کر پھیلی تھی۔ اس کی آواز کی کھنک میں سب کچھ پا لینے کا خمار تھا۔ آدش کی والدہ سائقہ ربانی کو دیکھتے ہوئے پہچان گئی تھی اور اس کا اظہار بھی کرنا چاہتی تھی، مگر وہ خود ہی پہچان گئی تھی۔ ارے تم تو وہی ہو نا جو بازار میں؟ جی، وہ دھیرے سے بولی۔ اس کے پہلو میں بیٹھا ایان بھی کچھ چونک سا گیا تھا۔ جانے آج کل کے لڑکوں کو کیا ہو گیا، شرافت کا تو زمانہ ہی نہیں رہا۔
वो अब उस रोज़ वाले वाक़ये का जिक्र कर रही थी। अयान जाने क्यों शर्मिंदा सा हो गया था। साइका रुबानी बार बार रमल पर नज़र डालती थी। उन्हें उसमें अपनी बहन की शबाहत नज़र आ रही थी। उन्होंने उसका इजहार भी कर डाला। रमल, तुम्हारी शक्ल मेरी बहन से बहुत मिलती है। अच्छा, वो धीरे से मुस्कुरा दी। मेरे बाबा कहा करते थे मेरी शक्ल अपनी अम्मी से बहुत मिलती है। कहाँ होते हैं तुम्हारे वालिदैन, कभी मिलवाओ ना। वो हयात नहीं है। ओह, बहुत दुख हुआ ये सुनकर। तुम्हारी अम्मी का नाम क्या था? आमना। आमना रहमान। साइका रुबानी के कहने पर वो चौंकी। रहमान तो मेरे नाना का नाम है। तुम मेरी आमना की बेटी हो, मेरी लाडली बहन की बेटी। मेरा दिल ये बार बार गवाही दे रहा था कि तुम कोई गैर नहीं हो। अपनायत का एहसास तो उसी दिन हुआ था जब तुम बाजार में मिली थी। साइका रुबानी जज्बाती हो गई। रमल शौक की सी कैफियत में बैठी थी और इस वक्त तस्दीक हो गई जब साइका रुबानी ने उसे आमना की तस्वीरें दिखाई थी। मेरी आमना मर गई इतनी जल्दी, एक बार तो आती, सब उसे माफ़ कर देते, मगर वो बड़ी खुददार और रना परस्त थी। साइका उसे सीने से लगाए आंसू बहा रही थी। खाला भांजी के मिलाप का ये मंजर देखकर हर आंख नम थी। मुझे बहुत खुशी हो रही है, कितनी क्यूट सी लड़की मेरी कज़न है। सहर चहकी। रमल का तो ये हाल था कि लगता था मारे खुशी के दम निकल जाएगा। अपनों के होने का एहसास ही कितना खुशकुन था। मेके का मान हर लड़की का वकार होता है। वो खुश थे कि अब उसके पास भी ईमान था। जाने कितनी ही देर साइका उसे साथ लगाए बातें करती रही। रात गए उनकी वापसी हुई। अयान गुमसुम सा था। रमल बेहद खुश थी। अलबत्ता अयान से उसने बात करना छोड़ दिया था। उसे अपने आप को घर की जिम्मेदारी और मोबी के लिए वक्त कर दिया था। उस रोज़ वो ऑफिस से आया तो रमल घर पर ना थी। उसे जाने क्यों कमी सी महसूस हुई। बेगम साहिबा कहाँ है तुम्हारी? रशीदा से दरियाफ्त किया। वो तो जी अपनी खाला के साथ अपने नाना के घर गई हैं। अच्छा, उठकर कमरे में चला आया। नज़र सामने दीवार पर मौजूद उस तस्वीर पर पड़ी जो उसकी शादी के मौका पर ली गई थी। वो गैर इरादी तौर पर तस्वीर पर नज़र जमाए खड़ा था। फिर वार्डरोब की तरफ आ गया। वार्डरोब में रमल के कपड़े भी टंगे हुए थे। उसने हाथ बढ़ाकर उन्हें धीरे से छुआ। हर शय से उसके वजूद का एहसास हो रहा था। वो बिल्कुल गैर महसूस तरीके से उसकी ज़िंदगी का एक लाज़िम मुलज़िम हिस्सा बन गई थी। ड्रेसिंग टेबल पर मेकअप की चीज़ें पड़ी थी। पूरा कमरा चीख चीख कर गवाही दे रहा था कि अब वो उस कमरे का तन्हा मालिक नहीं है, कोई और भी है जो बिला इजाज़त उसकी हर शय में शराकतदार बन गया है और अब शायद दिल पर भी काबिज़ था। रात 9-10 बजे के करीब रमल आई थी। अयान कमरे में ही था जब वो अंदर दाखिल हुई। उसे अंदाज़ा नहीं था कि आज वो इतनी जल्दी घर पर मौजूद होगा, वरना रोज़ वो 11-12 बजे घर आता था। वो बिस्तर पर नींद दराज सोचों में गुम था। रमल वार्डरोब से कपड़े निकाल रही थी जब उसने पुकारा। रमल, उसने पहली बार उसे नाम से पुकारा था। जी, वो सपाट से अंदाज में बोली। इधर आओ। अपने करीब उसके लिए जगह बनाई। वो छोटे छोटे कदम उठाती बेड से कुछ फासले पर रुक गई थी। बैठ जाओ, तुम्हें खा नहीं जाऊँगा। आपको कुछ कहना है? जल्दी कहिए, मुझे बहुत ज़रूरी काम करना है। लहजे में बर्फ़ की सी सर्दी थी। मुझसे ज़्यादा ज़रूरी भी तुम्हारे लिए कुछ हो सकता है। आपसे ज़्यादा ज़रूरी? वो इस्तेसाहिया अंदाज में हंसी थी। आपका शुमार तो कहीं भी नहीं होता। मेरी तरजीहात कुछ और हो गई हैं। हो गई हैं का क्या मतलब है कि पहले मैं तुम्हारी तरजीहात में शामिल था? उसने उसके अल्फाज पकड़ लिए थे। वो लब काटने लगी। उसके मुकाबिल आन खड़ा हुआ। क्या कहूँ और कैसे कहूँ? कहने को बहुत कुछ है मगर अल्फाज साथ नहीं देते। आपको कुछ कहने की ज़रूरत है ना मुझे कुछ सुनने की तमन्ना। वैसे भी मुझ जैसी औरत के सामने सफाइयाँ पेश करना आपके मेयार के ख़िलाफ़ है। तुम तो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो। वो सिर खुजाने लगा था। मैं भला नाराज़ होने वाली कौन हूँ? वो ज़ख्म खोरदा अंदाज में हंसी थी। अच्छा बाबा, माफ़ कर दो। माफ़ी मांग तो रहा हूँ, अब और क्या करूँ? देखो, मुझे मनाना बनाना नहीं आता, तुम बस मान जाओ। अब वो मना भी यूँ रहा था जैसे उसकी 10 नस्लों पर एहसान कर रहा हो। रमल हैरत से गंग खड़ी सखड़ और बददिमाग शख्स को देख रही थी। आपको तो मेरे किरदार पर शक। अब प्लीज़ मुझे और शर्मिंदा ना करो। मुझे पापा ने सब कुछ बता दिया है। मेरी कहानी पर यकीन कैसे आ गया आपको? कहीं आप? वो तंज कर रही थी। अयान ज़िद हो गया मगर खुद पर ज़बत किए खड़ा रहा। मुझे तुम्हारी हर बात पर यकीन है। उसे शानों से थाम कर मुकाबिल करते हुए बोला था। कितना? उसकी आंखों में झांकते हुए बोली थी। जितना मुझे खुदा की खुदाई पर है, जितना मुझे मौत पर यकीन है, जितना खुद पर है, जितना, बस इतना ही बहुत है। मरमरी हाथ उसके लबों पर रखा। कहो तो किसी और तरीके से यकीन दिलाऊं? लबों पर रखा उसका हाथ थामते हुए शरारत से गोया हुआ। उसकी बात का मफहूम जानकर वो गुलनार हो गई। तुम बहुत अच्छी हो रमल। इस्तेहाक से उसे अपने हिसार में ले लिया। ये आपको आज पता चला है? वो मुस्कुराई। नहीं, बहुत पहले पता चल गया था। अंदाज में शोखी पिन्हा थी, इसीलिए इतना सताते थे। वो ठनक कर बोली। तुम्हें सताने में मज़ा आता था? वो मुस्कुराया। बहुत बुरे हैं आप। उसके हिसार से निकलने के लिए मछली। मैं इससे भी ज़्यादा बुरा हूँ। आजमाइश शर्त है। गिरफ्त कुछ और मजबूत हो गई। उसी लम्हे दरवाज़ा खोलकर माइब आ गया। अयान मुँह बनाते हुए बैठ गया।
रमन महजूज कुन अंदाज में मुस्कुरा दी थी। आंटी मुझे कहानी सुनाए ना, उसका हाथ थाम कर बाहर जाने लगा। अच्छा रकीब ढूंढा है तुमने? अयान की सरगोशी में पिन्हा व रफ्तगी रमल को सरशार कर गई थी। भरपूर अंदाज में मुस्कुराती वो मोबी का हाथ थाम कर बाहर निकल गई। मिलेंगी हमको भी अपने नसीब की खुशियाँ, बस मुंतज़िर हैं कभी ये कमाल होता है। और वो अपने रब की शुक्रगुजार थी कि बिलाखिर ये कमाल हो ही गया था। ख़त्म शुद्ध। जी तो ये था हमारा आज का नावल। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि नावल आपको कैसा लगा। आप सबकी राय का, आप सबके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। इसके अलावा जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें, ठीक है जी। रिस्पॉन्स अच्छा दीजिएगा। कल वाले नावल पर बिल्कुल भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया, बिल्कुल ज़ीरो रिस्पॉन्स। हालांकि स्टोरी देखा जाए ओवरऑल बहुत अच्छी थी, बहुत कमाल का नावल था, लेकिन आई डोंट नो कि रिस्पॉन्स क्यों नहीं आया। तो रिस्पॉन्स लाजमी दिया करें, ठीक है जी। तो नावल का नाम था हरदे का इकरार, उम्मीद बाय हिना मलिक। उम्मीद करती हूँ कि नावल आपको पसंद आया होगा। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मुझे ये नावल पर्सनली बहुत पसंद है, मुझे इसकी स्टोरी बहुत कमाल की लगती है। लेकिन आपको पता है कुछ स्टोरीज़ ऐसी होती हैं जिनमें मैं खुद को नहीं रोक पाती कि अपना रिव्यू दूँ। तो अगर इस नावल की बात करें ना, मुझे ये नावल बहुत पसंद है पर्सनली। अच्छी स्टोरी थी, 2-3 कपल्स की जाए या जो भी था सिस्टम, फैमिली बेस्ड भी था, जिसमें कुछ दुखी मोमेंट्स भी थे, जिसमें कुछ फ़न भी था, जिसमें कज़न्स की नोक झोंक भी थी, जिसमें प्यार, मोहब्बत, इश्क, जुनून सब कुछ था। लेकिन जो थोड़ी सी मुझे इस नावल में थोड़ी सी एक चीज़ लगी ना, वो था समरोज़ का करैक्टर। उसके करैक्टर को राइटर ने बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया, बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। देखे ना, स्टार्टिंग पे दिखाया गया है कि वो आदर्श से मोहब्बत करती है और उसे शांसा अच्छी नहीं लगती बिकॉज वो आदर्श उसमें इंटरेस्ट ले रहा होता है। ये चीज़ थोड़ी सी ना उसके करैक्टर को, या तो ये चीज़ राइटर बताती ना, सिरे से ही ना बताती कि उसका इस तरह का कोई करैक्टर था बीच में। लेकिन अगर बताया है तो उस पर थोड़ा सा लिखना चाहिए था। बेशक उसकी मोहब्बत अधूरी थी, मुकम्मल नहीं हुई, या जो भी था, या उसका कोई कपल और होता, या कपल और नहीं भी होना था, कम से कम उसके करैक्टर को थोड़ा टाइम देना चाहिए था। अगर उसके लिए कुछ ऐसा लिखा गया था तो उसे टाइम मिलना चाहिए था, जो चीज़ मुझे थोड़ी सी इस नावल में लगी। बाकी ओवरऑल मुझे नावल बहुत पसंद है। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी अच्छा लगा होगा। आप लोग भी अपनी राय का इज़हार कीजिएगा कि नावल आपको कैसा लगा। आप सबकी राय का, आप सबके कमेंट्स का मैं बेसब्री से इंतज़ार करूँगी, ठीक है। तो चलें एक दफ़ा कमेंट सेशन देख लेते हैं, फिर अपनी वीडियो एंड करेंगे जी। तो चले कमेंट सेशन देखते हैं। सबसे पहले ज़ैनब सगीर कह रही है नाइस, थैंक यू वेरी मच ज़ैनब। हिना रंगरेज़ कह रही है ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच हिना रंगरेज़। गौसिया ख़ान ने लाइक किया, थैंक यू वेरी मच गौसिया ख़ान। रियाज मिश कह रही हैं बहुत क्यूट स्टोरी थी, शयान का करैक्टर शुरू से ही बहुत अच्छा लगा, स्पेशली दोनों की नोकझोंक, और बहुत अच्छा लेसन था। वाकई हमारे माइनर से मजाक से अगले बंदे को हम किस तरह से नुकसान पहुंचा देते हैं। बिल्कुल यार, नो डाउट। आगे भी आप प्लीज़ अब शॉर्ट नावल्स ही पढ़ें, एपिसोड वाइज नावल का इंतज़ार नहीं किया जाता। ये एक ही दफ़ा ही सारा रिकॉर्ड करके डाल दिया करें, इट्स रिक्वेस्ट। बाकी जैसे आपको ईजी लगे। हाँ, मेरा भी इरादा यही है, मैं भी यही सोच रही हूँ कि अभी कुछ टाइम ना मैं शॉर्ट नावल्स ही पढूँ, बिकॉज मैं ख़ुद भी अगर लॉन्ग नावल स्टार्ट कर दूँ ना तो लिटरली आप ही वेट नहीं करते, मैं ख़ुद करती हूँ कि मैं अगली एपिसोड दूँ जल्दी आप लोगों में जो सस्पेंस का माहौल फैला हुआ है, जो आप लोग वेट कर रहे हैं वो ना हो, तो मैं लॉन्ग एपिसोड देने की कोशिश करती हूँ। लेकिन अभी मैं बहुत मसरूफ़ होने वाली हूँ आगे, बिकॉज मेरी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। तो मेरा भी यही इरादा है कि शॉर्ट हम नावल्स पढ़ें, मज़े के कंप्लीट नावल, और जिनमें क्यूट स्टोरीज़ हों, तो यकीनन आप लोगों को पसंद भी आएँ। तो मेरा भी यही इरादा है, बाकी देखते हैं कि क्या होता है। थैंक यू वेरी मच रियाज मिश। दैन शहरीन शहजादी कह रही है नाइस, थैंक यू वेरी मच शहरीन। अयान बेग कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, नाइस नावल। वालेकुम अस्सलाम अयान, थैंक यू वेरी मच। दैन मोहम्मद उमैर कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? हमेशा की तरह आपका ये नावल मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा, थैंक यू वेरी मच। आप कोई गैंगस्टर बेस्ड नावल लाए, और आपके दूसरे नावल्स भी जैसे जैसे मैं पढ़ती जा रही हूँ, मैं हैरान हूँ कि आपकी सारी प्लेलिस्ट अमेजिंग नावल से भरी पड़ी है। सच में बहुत अच्छे नावल्स हैं, थैंक यू वेरी मच। आपको अच्छा लगे वो नावल्स, मुझे बहुत खुशी हुई। उम्मीद करती हूँ कि आगे भी आपको मेरी कलेक्शन पसंद आती रहेगी। बाकी गैंगस्टर बेस एक शॉर्ट सा नावल मैंने पढ़ा हुआ है, प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ है, आप चेक करें। और कोई लॉन्ग नावल इंशाल्लाह आपकी रिक्वेस्ट पर जल्दी लाऊंगी। बस थोड़ी सी मसरूफ़ हूँ, इन मसरूफियात से निकल आऊँ तो इंशाल्लाह इस पर अमल करूँगी। थैंक यू वेरी मच।
देन फ़िज़ा कह रही हैं शुक्रिया प्यारी आप भी, थैंक यू वेरी मच फ़िज़ा। एस्थेटिक गर्ल कह रही हैं क्यूट स्टोरी, थैंक यू वेरी मच एस्थेटिक गर्ल। मोहम्मद उमैर अगेन आप भी, नॉवल बहुत प्यारा था। जब बेबी की डेथ हो गई मुझे बहुत रोना आया, जैसे दिल अटैच हो गया था बेबी से। सो थैंक यू आप भी, बहुत मज़ा आया। आपके अगले नॉवल का इंतज़ार रहेगा, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल यार, बेबी से मैं भी बहुत अटैच हो गई थी और मुझे उसका करैक्टर बहुत पसंद था। और मैं कल, मुझे भी याद नहीं है वो ना किसका कमेंट था, लेकिन मुझे भी ये चीज़ फील हुई, आई थिंक सो रियाज मिश का ही था, कि जो बॉन्डिंग उनकी उससे थी ना, ज़ारून से थी ना, उनके बाकी बच्चों से वो फीलिंग नहीं आई। तो लिटरली ये बात थी, ये चीज़ मुझे भी नहीं अच्छी लगी थी। एंड थैंक यू वेरी मच, आपको पसंद आया, मुझे खुशी हुई। आगे भी अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि अगले नॉवेल्स जो पोस्ट हो रहे हैं आपको कैसे लगे हैं। इस नॉवल पर आपकी राय का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। देन बिनते फ़रीद कह रही हैं जस्ट लविंग योर रीडिंग वे, थैंक यू वेरी मच, आपको अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई। आगे भी अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। हुरिया कह रही हैं आपका नॉवल बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच हुरिया। बिन्त फरीद कह रही हैं गुड वन, थैंक यू वेरी मच। खालिदा परवीन ने लाइक किया है, थैंक यू वेरी मच खालिदा परवीन। हिना रंगरेज कह रही हैं वेरी नाइस नॉवल, थैंक यू वेरी मच हिना, आपको अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई। आगे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। तो कमेंट्स देख लें कल कितने कम आए हैं, हालांकि पिछले नॉवल पे आप लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया था कुछ, और कमेंट्स भी अच्छे आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर सब गायब है। मोहम्मद तुफ़ैल, नज़ीमा, आयशा, सीमा, आमिना, सभी गायब हो भाई, जल्दी जल्दी वापस आ जाओ। और सभी जो मुझे वैसे भी मेरे लिसनर्स सुन रहे हैं, आप लोग भी अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें, मुझे लाजमी बताया करें कि नॉवल आपको कैसा लग रहा है, ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का कमेंट सेशन। उम्मीद करती हूँ कि आज का नॉवल भी आपको पसंद आया होगा। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि नॉवल आपको कैसा लगा। आपकी राय का, आप सबकी कमेंट्स का मैं बेसब्री से इंतज़ार करूँगी। तो आज का नॉवल एंजॉय करें और मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।